السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ وهو محسن واتبع ملة ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ اس شخص سے اچھا دین کس کا ہوگا جس نے اپنا آپ اپنے اللہ کے سپرد کر دیا، اور وہی محسن ہے، اور اس نے ملت ابراہیمی کی پیروی کی، اور ابراہیم تو وہ ہے جس کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑہا شکر ہم سب کو ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہماری زندگیوں میں ایک اور رمضان ہمیں عطا فرمایا، ایک اور موقع طاق راتوں میں لیلۃ القدر کی تلاش کا عطا فرمایا، اور آج ہم اسی سلسلے میں جو اس 27ویں شب کو مسجد میں موجود ہیں، یہ بھی اللہ کا کرم ہے، اور اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ اس میں سے کوئی بھی بات اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں۔ اور جب ہم شکر کریں گے تو اللہ کا قانون یہ ہے کہ وہ شکر کے بدلے میں نعمت میں اضافہ فرماتا ہے۔ کہتے ہیں کہ کوئی شخص بیت اللہ میں کھڑا تھا اور رو رو کے دعائیں کر رہا تھا۔ کسی نے اس کو دیکھا، اس کا اسلوب کوئی خاص ہی تھا، بہت چیخ رہا تھا، بہت ہی زیادہ رو رہا تھا، تو اس نے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو، اتنا کیوں چیخ رہے ہو؟ تو اس نے کہا میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا، میں اپنے اللہ کو منانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس نے اس کو کہا کہ بھلے آدمی، اللہ اگر تجھ سے ناراض ہوتا تو تجھے اپنے گھر آنے کی توفیق ہی نہ دیتا، اس نے تجھے اپنے گھر آنے کی توفیق دی ہے، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کر۔ جب تو شکر ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کے اندر اور اضافہ فرمائے گا، کیونکہ اللہ کا قانون ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرتے جاؤ میں نعمت میں اضافہ کرتا جاؤں گا۔ ہم اپنی زندگی میں
مقامات شکایت ڈھونڈتے رہتے ہیں. ہر شخص کی زندگی میں مقامات شکایت ہوتے ہیں، اور جب ہماری نگاہ مقامات شکایت پر ہوتی ہے تو ہمیں شکر کا موقع بہت کم ملتا ہے. اگر ہم اپنی زندگی کا اور اپنی نفسیاتی رویے کو اس طرح سے بنا لیں کہ ہم مقامات شکر تلاش کریں، تو یقین کیجئے اتنے مقامات شکر ہیں، اتنی اللہ کی نعمتیں ہیں کہ اس نے جو قرآن میں فرمایا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم اللہ کے انعامات کو گننا شروع کر دو تم کبھی گن نہیں سکتے. یہ وہ نعمتیں نہیں ہیں صرف جو کائنات میں پھیلی ہوئی، آپ کے اوپر بھی جو اللہ نے انعامات، ایک ایک شخص کے اوپر، ایک ایک فرد کے اوپر جو اللہ نے انعامات کیے ہیں وہ بھی نہیں گنے جا سکتے. آپ گننا شروع تو کریں. لہذا زندگی کا رویہ یوں ڈیولپ کرے کہ اس کے اندر شکایت کم ہو، بلکہ شکایت ہو ہی نہ، صرف شکر ہو. دیکھیں نا، ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. بیمار ہونے کی شکایت نہیں کی، بیماری کو اپنے ذمہ لے لیا. حالانکہ بیمار بھی وہ کرنے والا ہے، بیماری بھی اس کی طرف سے ہے، شفا بھی اس کی طرف سے ہے. بیماری کی شکایت نہیں کی، بلکہ بیماری کو اپنے ذمہ لگایا. وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوتا ہوں، فَهُوَ يَشْفِينِ، وہ مجھے شفا عطا کرتا ہے. اس میں بھی صرف وہ پہلو رکھا جس میں شکر تھا. لہذا زندگی کو اگر جب ہم اس طرح سے کریں گے تو بڑی آسان ہو جائے گی. یہ جو مشکلات ہیں یہ مقامات شکایت کی وجہ سے. اللہ نے ہماری زندگیوں میں شکر کی بہت ساری باتیں رکھی ہیں. ہم شروع ہو جائیں اپنی زندگی سے، اللہ اکبر، اپنی اس جو اللہ تعالیٰ نے ایک فرد کو زندگی دی ہے اس میں گننا شروع کر دیں کہ اللہ نے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، تو یہ چلتے چلتے پوری زندگی انسان کی خوشگوار بن سکتی. سورہ نساء کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ دین اللہ کا جس پر ہم سب عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے ہم مسلمان ہیں سب. ان الدین عند اللہ الاسلام، اس اسلام پر عمل کرتے ہوئے رویے مختلف. اللہ فرماتا ہے کہ سب سے اچھا رویہ دین میں اس کا ہے جس نے ومن احسن دین، اس سے اچھا دین کس کا ہوگا؟ ممن اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا آپ ہی اللہ کے سپرد کر دیا. یہ نہیں کہتا کہ اللہ میری دعائیں قبول فرما، یہ نہیں کہتا کہ اللہ میری ٹوٹی پھوٹی نمازیں قبول فرما، یہ نہیں کہتا کہ اللہ ساری غلطیوں کوتاہیوں کے باوجود میرے روزے قبول فرما، یہ نہیں کہتا کہ اللہ میں جتنی دعائیں التجائیں کرتا ہوں وہ قبول فرما، میری ٹوٹی پھوٹی چھوٹی بڑی نیکیاں قبول فرما، بلکہ وہ کہتا ہے اللہ تو میری ذات کو، میری زندگی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اپنا آپ اللہ کے سپرد کرتا ہے. فرمایا وَهُوَ مُحْسِنٌ، یہی محسن ہے جس کے بارے میں اللہ نے دوسرے مقامات پر فرمایا ان اللہ یحب المحسنین واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین. عام نیکیاں، ایک عام نیکی کرنے والا، نیکی کرنے کا جذبہ ہر شخص کے اندر ہوتا ہے، لیکن اس کا معیار، جس طرح میں نے مقامات شکر کی بات کی، اسی طرح سے نیکی کا معیار ہر شخص کے ہاں مختلف ہے. ایک تو بات یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کریم نے جو قرآن میں یہ اصول دیا کہ وَمَنْ ثَقُلَتْ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ یا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جن کے وزن بڑھ گئے، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جن کے وزن کم ہو گئے. اب یہ اللہ جانتا ہے کس چیز سے وزن کم ہو گئے اور کس چیز سے بڑھ گئے. یہاں پہ یہ تو نہیں بتایا کس چیز سے بڑھ گئے، لیکن عمومی معنی جو اس کا سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ نیکیوں سے
گناہوں سے نیکیاں کم ہو گئیں اور گناہوں سے نیکیاں بڑھ گئیں. گویا یہ گناہوں اور نیکیوں کا مقابلہ ہے. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ کا مطلب اس کے نیکیوں کے وزن گناہوں سے کم ہو گئے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ کا معنی یہ ہے کہ اس کے نیکیوں کے وزن گناہوں سے بڑھ گئے, زیادہ ہو گئے. یہ کامیابی کا معیار ہے اور یہ ناکامی کا معیار. عام طور پر یہی سمجھتے ہیں. ہو سکتا ہے یہی ہو, واللہ اعلم. یہ متشابہات قرآنی میں سے ہے, ہو سکتا ہے یہی ہو. لیکن اس کو اس آیت کے تناظر میں اگر پڑھیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ تعالیٰ کسی کو بھی ذمہ دار نہیں ٹھہراتا اس کی استطاعت سے زیادہ. گویا اس کی ایک استطاعت ہے, اس استطاعت کے مطابق اللہ کریم نے قیامت والے دن حساب لینا. اور وہ جو استطاعت ہے, یا انسان کو خود پتا ہو سکتا ہے کہ میرے اندر کتنی استطاعت ہے, اور یا پھر اللہ کو معلوم ہے کہ اس کے اندر کیا استطاعت ہے. کسی دوسرے کو معلوم نہیں ہے کہ اس کے اندر کتنی استطاعت ہے. لہذا یہ امتحان جو ہے, یہ ایک شخص کا امتحان دوسرے کے مقابلے میں نہیں ہے. کبھی بھی کسی سے موازنہ نہ کریں کہ فلاں شخص ایسے کر رہا ہے. اس کی استطاعت کا امتحان, اس کا امتحان اس کی استطاعت کے مطابق, آپ کا امتحان آپ کی استطاعت کے مطابق. ہو سکتا ہے اللہ نے اس کو استطاعت ہی تھوڑی دی ہو, اس کی تھوڑی نیکی اللہ کے ہاں قبول ہو جائے, بلکہ وہ تھوڑی نیکی کر کے آپ سے آگے بڑھ جائے. جیسے یہ بچے امتحانوں میں تیاری کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ایک بچہ تھا, وہ روزانہ 2 گھنٹے پڑھتا تھا, میں روزانہ 4 گھنٹے پڑھتا تھا. اس کے نمبر میرے سے زیادہ آ گئے, اور بہت ان کو شکایت ہے کہ میں 4 گھنٹے روزانہ پڑھتا رہا, میرا روم میٹ ہے, وہ 2 گھنٹے روزانہ پڑھتا تھا, اس کے نمبر مجھ سے زیادہ آ گئے. بھلا یہ ممکن ہے کہ اللہ کسی کی محنت ضائع کر دے؟ یہ ممکن نہیں ہے. اس سے بڑا عادل تو ہے ہی کوئی نہیں. اصل بات کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ وہ کمپیئر کر رہا ہے ایک دوسرے کو. امتحان کمپیریزن کا ہے نہیں, امتحان موازنے کا نہیں ہے. مثلا ہو سکتا ہے کہ اللہ نے وہ جو لڑکا تھا جو 2 گھنٹے پڑھتا تھا, اس کو اللہ نے صلاحیت ہی 2 گھنٹے پڑھنے کی دی ہو, اس کی استطاعت ہی 2 گھنٹے پڑھنے کی تھی. جو 4 گھنٹے پڑھ رہا تھا, اس کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت 8 گھنٹے پڑھنے کی دی تھی. اور جس کو 8 گھنٹے پڑھنے کی استطاعت دی تھی, وہ 4 گھنٹے جب پڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اپنی استطاعت کا 50% پٹ کر رہا ہے, 50% محنت کر رہا ہے. اور جو 2 گھنٹے پڑھ رہا ہے, اس کو اللہ نے استطاعت ہی 2 گھنٹے پڑھنے کی دی, لہذا وہ اپنی استطاعت کا 100% پٹ کر رہا ہے. تو جو 100% کر رہا ہو اور ایک 50% کر رہا ہو, دونوں کا رزلٹ ایک جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ہمیں پریشانی ہو جاتی ہے کہ میں 4 گھنٹے پڑھا. بھائی یہ موازنے کا امتحان نہیں ہے. ہر شخص لا تزر وازرۃ وزر اخری, کسی نے کسی کا بوجھ نہیں اٹھانا. اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, کسی کو اللہ نے اس کی اپنی استطاعت کے زیادہ امتحان نہیں کرنا, اس کا اتنا امتحان ہے. لہذا جب اس تناظر میں آپ دیکھتے ہیں فاما من ثقلت موازینہ, تو اس کے جو وزن بڑھنے ہیں اس کی استطاعت سے بڑھنے ہیں, اور فاما من خفت موازینہ, اس کی استطاعت کا امتحان ہے. جتنی استطاعت ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے اس کے برابر, اور یہ استطاعت کتنی ہے یہ اللہ کو معلوم ہے. بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں اللہ اعلم کہ جس طرح یہ فنگر پرنٹس ایک شخص کے دوسرے کے ساتھ نہیں ملتے نا, اللہ اکبر, بلکہ آج کل تو کہتے ہیں کہ یہ آنکھ کی پتلی کی تصویر کھینچتے ہیں لوگ. وہ کہتے ہیں یہ فنگر پرنٹس پھر بھی کروڑوں اربوں میں جا کے کسی جگہ تو تھوڑا بہت ملنے کا امکان ہوتا ہے, لیکن یہ جو آنکھ کی پتلی ہے نا, یہ اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ دنیا میں کسی ایک انسان کی آنکھ کی پتلی دوسرے انسان کے مطابق ہو ہی نہیں سکتی. اللہ فتبارک اللہ احسن الخالقین. جب اس نے ایسی ہر چیز
چیز کی ایک انفرادیت رکھی ہے تو استطاعت بھی ہو سکتا ہے اللہ نے ہر شخص میں دوسرے سے مختلف رکھی. جیسے فنگر پرنٹس اور یہ آنکھوں کی پتلی دوسرے سے نہیں ملتی، ہو سکتا ہے دنیا میں جتنے انسان ہیں وہ ہر اس کی استطاعت کی سطح بھی دوسرے سے نہ ملتی ہو، لہذا ہر شخص کا امتحان الگ ہے. کوئی یہ نہ دیکھے کہ دوسرا کیا کر رہا ہے. ہم جب دوسروں کو دیکھتے ہیں جی فلاں تو ایسے کر رہا ہے، مجھے ایسے کرنے میں کبھی گناہ کی دلیل ہم یہ بناتے ہیں کہ دوسرے سارے ایسے کر رہے ہیں میں بھی کر لوں. کبھی ہم دوسروں کی نیکی کو دیکھتے ہیں وہ تو اتنی سی نیکی کر کے بیٹھ گیا ہے تو مجھے کیا ہے، میں بھی اس سے زائد ایک اور کر کے بیٹھ جاؤں. یہ اللہ کو پسند نہیں ہے اور یہ معیار بھی نہیں ہے. معیار بھی نہیں ہے، میری یہ نوٹ فرما لیجئے، یہ معیار بھی نہیں ہے، یہ اللہ کو پسند بھی نہیں ہے. اللہ کو پسند پتہ ہے کیا ہے؟ ان اللہ یحب المحسنین. احسن، محسن عام طور پہ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے نیکی کرنے والا. اللہ کو نیکی کرنے والے پسند. اور صحیح بات یہ ہے کہ محسن عام نیکی کرنے والا نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کریم نے ایک عدل کا ایک تصور دیا ہے، ایک احسان کا تصور عدل کے علاوہ دیا. جو عادل ہے وہ برابر کرتا ہے، جتنا کسی چیز کا حق بنتا ہے اس کو دینے والا عادل ہے. وضع شیء فی موضعہ، یہ عدل ہے. آپ کو جتنا کہا جائے آپ اتنا کر دیں، یہ عدل ہے. آپ کی جتنی ذمہ داری ہے اس کو پوری کرنے، عدل ہے. آپ کو 5 نمازیں کہیں ہیں، آپ 5 نمازیں پڑھ لیں، عدل ہے. اس کے ارکان پورے کر لیں، یہ تعدیل ارکان ہے. جو احسان ہے وہ اس سے بڑھ کر ہے. لہذا محسن جو اللہ کریم فرماتا ہے نا، وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، جس نے یہ نہیں دیکھا کہ میں اتنی نمازیں پڑھ لوں کافی ہیں، روزے اتنے رکھ لیے کافی ہیں، اللہ اکبر، بلکہ اس نے کیا کیا ہے کہ اس نے اپنا آپ اپنے اللہ کے سپرد کر دیا. فرمایا وَهُوَ مُحْسِنٌ. نہیں سمجھ آئی نا؟ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. احسان کرو، اللہ کو احسان کرنے والا پسند. اور احسان کرنے والا وہ ہوتا ہے جو عدل سے ذرا زائد رکھتا. مزدور کی مزدوری بنتی تھی 100 روپیہ، آپ نے اس کو 105 دیے، احسان ہے. آپ اس کو 100 دیں تو یہ عدل ہے. اللہ نے عادلین کو نہیں فرمایا کہ مجھے پسند ہے، محسنین اللہ کو پسند ہے. آپ اس کو زائد کریں گے تو اللہ کو زیادہ پسند آئے گا. یہ جو زائد والا تصور ہے نا، محسن وہ ہوتا ہے جو کبھی بھی کسی ایک بات پہ مطمئن نہیں ہوتا، وہ آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، لیکن پھر بھی مطمئن نہیں ہوتا. آپ اس کو نا، اللہ اکبر، یہ جو بچے امتحان دیتے ہیں آپ ان کے حوالے سے سمجھ لیجئے، پھر میں آتا ہوں واپس یہاں. ان کو بتا دیا گیا کہ 33 نمبر والا پاس ہے. 100 میں سے جس نے 33 نمبر لے لیے وہ پاس ہے. جس شخص نے یہ طے کر لیا کہ میں نے 33 نمبر لینے ہیں، اس سوال میں سے 5 آ جائیں گے، اس میں سے 7 آ جائیں گے، اس میں سے 8 آ جائیں گے، کہ ٹوٹل ملا کے 33 نمبر آ جائیں گے، بلکہ 35 بنتے ہیں، 33 تو آ ہی جائیں گے. بس ٹھیک ہے، اتنا کافی. جو اس بات پہ مطمئن ہو گیا وہ محسن نہیں ہو سکتا. پاس مارکس 40 ہیں، وہ 40 پہ اس نے حساب کتاب لگایا کہ 40 امتحان میں دے دوں گا، یہ بس یہ محسن نہیں ہے. پاسنگ مارکس 50 ہیں، وہ 100 میں سے حساب لگاتا ہے کہ میرے اس طرح سے 50 نمبر آ سکتے ہیں، اس پر مطمئن ہو جاتا ہے، وہ محسن نہیں ہے. محسن وہ ہے جس نے تیاری کی، اس کو سمجھ آئی کہ میرے 60 نمبر آ رہے ہیں، لیکن وہ مطمئن نہیں ہوا. اس نے کہا مجھے اور تیاری کرنی. اس کو پتہ چلا کہ مجھے میرے 65 نمبر آ رہے ہیں، مطمئن نہیں ہوا، اور تیاری کرنی. 70 آ رہے ہیں،
مطمئن نہیں ہوا، اور تیاری کرنی، سمجھ آ گئی 75 آ رہے ہیں اور تیاری کرنی، اس کو سمجھ آ گئی کہ 90 نمبر آ رہے ہیں پھر بھی مطمئن ہو کے نہیں بیٹھتا، اور تیاری کرتا ہے کہ میں نے تو اور زیادہ نمبر لینے۔ یہ محسن ہے، وہ محسن جو واجبات پہ نگاہ رکھتا ہے نا، صرف واجبات پہ، وہ محسن نہیں ہو سکتا۔ محسن وہ ہے جو ساتھ نوافل کو بھی رکھتا ہے، فرائض اور واجبات کے ساتھ نوافل بھی رکھتا ہے۔ جب معاملہ اللہ کا ہو تو ساتھ نوافل شامل کرتا ہے، معاملہ حقوق العباد کا ہو تو اس میں ہر چیز میں کچھ نہ کچھ ایڈ کرتا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں معاملہ کرتے وقت فضل کرنا نہ بھولو۔ فضل کا معنی ہوتا ہے زائد، ایڈیشنل۔ فا ضاد لام سے جو بھی چیز آئے وہ ایڈیشنل ہوتی ہے۔ اگر فضل ہو تو یہ پازیٹیو ہوتا ہے، فضول ہو تو نیگیٹو ہوتا ہے، ہوتا زائد ہے، فضول بھی زائد ہے، فضل بھی زائد ہے۔ فرمایا وَلَا تَنْسَفُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں جب معاملہ کرتے ہو نا تو ہندو بنیے کی طرح ٹکے ٹکے کا حساب نہ کیا کرو۔ جو ٹکے ٹکے کا حساب کرنے والا ہے وہ محسن نہیں ہو سکتا۔ محسن وہ ہے جو دیتے وقت اپنی درجن 13 کی رکھتا ہے اور لیتے وقت 11 کی رکھتا ہے۔ وَلَا تَنْسَفُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اللہ کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرنا یہ کوئی عام سی بات ہے؟ جس شخص نے اطمینان حاصل کر لیا کہ بس میں نے 4 فرض پڑھ لیے ہیں، یہ لوگ عام طور پہ ہماری مسجدوں میں تو اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں کہ یہ سنتیں پڑھنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، جس نے باٹم میں پڑے رہنا ہے نہ پڑے۔ میں ایک دفعہ حرم میں تھا، حرم مکی میں، تو ایک بچہ آیا میرے پاس، سیالکوٹ سے تھا، پتہ نہیں کہاں سے، مجھے کہتا ہے کہ یہاں بھی سنتیں پڑھنی۔ اللہ اکبر، میں اس کے سوال سے حیران ہو گیا۔ کچھ دیر میں خاموش رہا۔ اچھا اس کا خیال تھا کہ میں سوچ رہا ہوں کہ پڑھنی کہ نہیں پڑھنی۔ میں نے کہا پتر اگر یہاں آ کے بھی یہ سوال کرنا ہے نا کہ پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی تو آنے کی ضرورت کیا تھی؟ جہاں ساری زندگی میں نے کہا آپ نے نہیں پڑھی تو یہاں آ کے تو ایک دفعہ پڑھ لی تو 1,00,000 سے ضرب ہو جائے گی۔ ایک سنت پڑھ لی 1,00,000 سنت کے برابر ہے، اور یہاں تم سوچ رہے ہو کہ پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی، رعایت ڈھونڈ رہے ہو کہ مجھے کہیں رعایت مل جائے، مولوی صاحب کہہ دے کہ نہیں پڑھنی اور مولوی صاحب کی وجہ سے میں نہ پڑھوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دین یہ اللہ کو پسند نہیں۔ جو پیچھے کو جاتا ہے نا، باٹم پہ رہتا ہے، یہ دین اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ کو جو دین پسند ہے، جسے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اس کو تو پھر آگے بڑھنا ہوگا، اس کو زائد کرنا ہوگا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا، سب سے اچھا دین اس کا ہے، مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، جس نے یہ نہیں سوچا میں روزانہ اتنے گھنٹے اللہ کو دے دوں تو کافی ہیں، 2 گھنٹے قرآن کو دے دوں تو کافی ہیں، روزانہ 1 قرآن پڑھ لوں، رمضان آ گیا ہے۔ یہ جو رمضان والا سیزنل مسلمان ہے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ نہ اللہ کو جزوی مسلمان پسند ہے، سن لیجئے، نہ اللہ کو جزوی مسلمان پسند ہے، نہ اللہ کو سیزنل مسلمان پسند۔ جزوی مسلمان یہ ہے کہ میں یہ کر لوں اور یہ رہنے دوں۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو یہ اسلام ہے، یہ تمہارا اپنی مرضی کا دین نہیں ہے، یہ اللہ کا دین ہے، پورے کا پورا اس میں داخل ہونا ہے۔ یہ ایک مکمل پیکج ہے، اس کے اندر پک اینڈ چوز کوئی نہیں۔ آپ اپنی مرضی سے یہ نہیں کر سکتے کہ میں یہ کروں گا یہ نہیں کروں گا۔ ہاں اس بات کا اختیار ہے، اسلام قبول نہیں کرنا چاہتے تو آپ کی مرضی، لا اکراہ فی الدین، دین میں آنا ہے کہ نہیں آنا اسلام جبر نہیں کرتا، لیکن جب آپ دین کے اندر آ گئے تو یہاں پک اینڈ چوز نہیں ہے کہ یہ فلاں فلاں کام کر لیے اور فلاں چھوڑ دیے، کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ کسی کو کہے نا داڑھی رکھ لو،
تو وہ فکرہ ایک بڑا رٹا رٹایا، کہتے جی اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام تو نہیں ہے، اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام تو نہیں۔ ہم بھی چپ کر جاتے ہیں، غلط ٹھیک ہے، وہ سارا اسلام داڑھی چوڑاتے ہیں۔ جواب دینے کے لیے اور کسی کو خاموش کرانے کے لیے بڑا اچھا سوال ہے۔ کسی خاتون کو، بہن بیٹی کو کہہ دے پردہ کر لو، تو اس نے بھی یہی کہنا کہ سارا دین پردے میں گھسا ہوا ہے۔ آج میں بڑی اس علماء کی اس شاندار تاریخی درسگاہ میں بیٹھ کے بڑی عاجزی کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ جو چیز اسلام میں ہے سارا اسلام اس میں ہے، جو چیز اسلام میں ہے سارا اسلام اس میں ہے۔ اس لیے کہ اسلام میں اسلام ٹکڑیوں میں بٹا ہوا دین نہیں ہے۔ اسلام کو اجزاء کر کے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے آپ کچھ ٹکڑے چن لیں اور کچھ ٹکڑے رکھ دیں، اللہ نے دین ایسا بنایا ہی نہیں ہے۔ یہ مکمل دین ہے، یا اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا ہے یا اپنی مرضی کرتے رہنا ہے۔ اگر کسی نے اپنی مرضی کرنی ہے، کسی سے پوچھا نا نماز پڑھتے ہیں، ہاں اللہ کا شکر ہے، کبھی 4 کبھی 5 کبھی 4 کبھی 5 کبھی 3 بھی پڑھ لیتا ہوں، اکثر 5 پوری کر کبھی 4۔ اور بھائی یہ کون سی نماز ہے؟ کبھی 4 پڑھ لی کبھی 5 پڑھ لی۔ میں نے کہا یہ آپ کی نماز ہے، اللہ کی نہیں ہے۔ اللہ نے 5 فرض کی ہے۔ جو کبھی 4.75 کا بھی سوچتا ہے نا، وہ اللہ کی نماز نہیں پڑھتا، وہ اپنی مرضی کی پڑھتا ہے۔ کسی دن سوٹ کرتا ہے تو 5 بھی پڑھ لیتا ہے، نہیں سوٹ کرتا تو 4، نہیں سوٹ کرتا تو 3۔ یہ نمازی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ نے 5 فرض کی ہیں، 4.75 بھی ہمارے پاس اختیار نہیں ہے اس کو کرنے۔ لہذا یہ جو ٹکڑیوں میں بٹا ہوا دین ہے، یہ اللہ کو یہ پسند نہیں۔ اور وہ دین جو اللہ نے عطا فرمایا ہے، اس کے اندر یہی ہے نا، اس کا نتیجہ یہی ہے کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ تو سنیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں 2 مثالیں عرض کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، بخاری شریف کی حدیث، تم کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم ایماندار نہ بنو، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور اس وقت تک تم مومن نہیں بن سکتے جب تک تم آپس میں محبت نہ کرنے لگو۔ اب محبت ہوگی تو ایمان آئے گا، ایمان آئے گا تو جنت ملے گی۔ ٹریک یہ ہے۔ پھر فرمایا وَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ، کیا میں تمہیں ایک ایسی بات نہ بتاؤں، ایک ایسا نسخہ نہ بتاؤں، جب تم وہ کرنے لگو تو تمہاری آپس میں محبت ہو جائے۔ گویا وہ جو نسخہ بتانے لگے ہیں وہ جنت میں جانے کا نسخہ ہے، وہ جنت میں جانے کا نسخہ ہے۔ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، آپس میں محبت ہوگی، محبت ہوگی تو ایمان آئے گا، ایمان آئے گا تو جنت مل جائے گی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں زیادہ زیادہ السلام علیکم کہا۔ یہ السلام علیکم کہنا محبت کی پڑیا ہے۔ اچھا بھی اندازہ کیجئے، نہ یہ اسلام کے بنیادی عقائد، یا نہ بنیادی ارکان، یہ تو ایک شعار ہے اسلام کا، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہے؟ کہ جو پورے دین کا نتیجہ ہے وہ السلام علیکم کا نتیجہ ہے۔ لہذا جو چیز اسلام میں ہے اس میں پورا دین ہے، کیونکہ پورے دین کا نتیجہ اور اس ایک چیز کی نتیجہ، اس کے اندر فرق نہیں ہے۔ اور ایک اور مثال سن لیجئے، ابو داؤد شریف کے اندر ایک حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جو بنو ثقیف تھے نا، بڑے سخت تھے، سخت دل تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ ہمیں کچھ رعایتیں دے دیجیے۔ جب یہ مسلمان ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کوئی بد دعا نہیں فرمائی۔ جب آپ طائف تشریف لے گئے تھے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدسلوکی کی، تو آپ نے بد دعا نہیں فرمائی، آپ نے امید رکھی کہ ان کی نسلوں میں سے کوئی اہل ایمان پیدا ہوں گے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہوں گے۔ ان کا پورا ڈیلیگیشن آیا، آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے کہا کہ ہم دین اسلام قبول کرتے ہیں۔ کچھ کنسیشنز مانگی، کچھ رعایتیں مانگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔
ان رعایتوں میں سے ایک رعایت تھی اللہ یجبو. جبا یجبو جو ہے اس کے مختلف معنی ہو سکتے ہیں، لیکن جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب عطا فرمایا تو اس سے بات واضح ہوتی ہے کہ انہوں نے اصل میں کیا رعایت مانگی تھی. انہوں نے رعایت یہ مانگی تھی کہ یہ جو ہم سارا کچھ کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، لیکن نماز کے اندر یہ جو جھکنا ہے نا، رکوع کرنا، یہ ہمیں اچھا نہیں لگتا، آپ اس کی ہمیں کنسیشن دے دیں، ہم رکوع کے بغیر نماز پڑھ لیا کریں. اللہ یجبو، اس کی آپ اجازت دیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ رکوع کے بغیر رکعت نہیں ہوتی یا رکوع کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یہ کنسیشن نہیں دی جا سکتی. آپ نے یہ نہیں فرمایا. آپ نے فرمایا لا خیر فی دین لیس فیہ رکوع. اس دین کے اندر کوئی بھلائی نہیں جس کے اندر رکوع نہ ہو. گویا سارے دین کی بھلائیاں ایک رکوع کے اندر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز دین میں ہے سارا دین اسی میں ہے. لہذا کوئی شخص اگر کہے کہ داڑھی میں اسلام تو نہیں ہے، نہیں بھائی، اگر اسلام میں داڑھی ہے تو داڑھی میں اسلام ہے. کوئی چیز اگر اسلام میں ہے، پردہ اگر اسلام میں ہے تو سارا دین اس کے اندر ہے. اس لیے کہ دین کے مقاصد اور کسی ایک جز کے مقاصد یہ مختلف نہیں ہے، اور اللہ کو کوئی جزوی مسلمان پسند نہیں ہے، پارٹ ٹائم مسلمان پسند نہیں ہے کہ جو کچھ لے لے، پک اینڈ چوز کر لے، میٹھا میٹھا ہڑپ، کڑوا کڑوا تھو، اپنی مرضی سے پک اینڈ چوز کرے. میں یہ کر لوں گا، خدمت خلق کر لوں گا، نماز نہیں پڑھوں گا. دوسرا کہے میں نمازیں پڑھ لوں گا، خدمت خلق نہیں کروں گا. بھائی یہ پورا دین ہے، یہ اپنی مرضی سے نہیں چلانا، یہ اللہ کی مرضی سے چلے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چلے. اور دوسری بات، سیزنل مسلمان اللہ کو پسند نہیں. رمضان آتا ہے مسجدیں بھر جاتی ہیں، اور رمضان جاتا کیا شوال کا چاند نظر آتا ہے، اللہ اکبر، وہی مسجد، وہی مولوی صاحب، وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کوئی نمازی آ جاؤ جماعت کرا. انا للہ و انا الیہ. سیزن ختم ہو گیا مسلمانوں کا، سیزن ختم ہوا، مسلمانوں نے سمجھا بس اب نماز کی ضرورت ہی نہیں. یہ نمازیں تو پڑھنی تھی رمضان میں، اگلے سال رمضان آئے گا دیکھی جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل. اللہ کے ہاں کثرت اعمال کا امتحان نہیں ہے، حسن عمل کا امتحان ہے. یہ نہیں دیکھا جانا، گنتی نہیں گنی جانی، کوانٹٹی نہیں دیکھی جانی. 600 تراویحیں پڑھی ہیں، اتنا پڑھا ہے، اتنے روزے رکھے ہیں، یہ نہیں. ایکم احسن عملا، تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون تھا، ایویلیویٹ کیا جائے گا، کوالٹی دیکھی جائے گی، کون اچھے عمل کرنے والا تھا. وہ دین اللہ کو پسند ہے کہ احب الاعمال الی اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اچھے اعمال وہ ہیں ادومها، جو انسان کے معمول کا حصہ ہوں، وان قل، چاہے تھوڑے ہوں. وہ تھوڑے بھی اعمال ہیں لیکن پوری زندگی انسان نے اس کو اپنے معمول میں شامل کیا ہوا ہے، وہ پسند ہے اللہ. اللہ تعالی ہم سب کو ایسا مسلمان بنائے. لیکن سن لیجئے، یہ جو محسن ہے نا، محسن، ہم نے محسن بننا ہے انشاءاللہ. اور محسن کون ہوتا ہے، اس کو تھوڑا سا اس تناظر میں بھی دیکھ لیجئے کہ جب جبریل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں آئے تھے، اخبرنی عن الاحسان، ایک سوال یہ بھی کیا تھا کہ مجھے احسان کے بارے میں بتائیے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تكن تراہ فإنه یراک. کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی بندگی اس طرح سے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تم نہیں دیکھ سکتے یا یہ کیفیت نہیں بنا سکتے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. یہاں سے دو مقامات اہل علم نے نکالے ہیں. ایک مقام ہے مقام مشاہدہ،
اور ایک مقام ہے مقام مراقبہ. آپ جب اللہ کو دیکھنے کا مقام حاصل کر لیں تو یہ بندگی میں اعلیٰ ترین مقام ہے. اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو دوسرے درجے کا مقام یہ ہے مراقبے کا. مراقبہ کا مطلب ہوتا ہے نگرانی. ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تمہارے اوپر نگرانی کر رہا ہے. لہذا اگر یہ کیفیت بن جائے کہ میں جب کھڑا ہوں، میں جب بیٹھا ہوں، جب میں بندگی کا کوئی کام کر رہا ہوں، میرا اللہ ہر وقت ہر لمحہ مجھے دیکھ رہا ہے، اگر یہ کیفیت بھی بن جائے تو عبادت کا لطف آ جاتا. لیکن آئے تو صحیح، اس کے علاوہ کوئی تیسرا مقام نہیں، اس کے علاوہ کوئی تیسرا مقام احسان کا نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کر لی. آدھی نماز میں پڑھتا ہوں، آدھی نماز میرا بندہ پڑھتا. تقسیم فرمایا، نماز تقسیم کی ہے. جب تفصیل بتائی تو صرف سورہ فاتحہ کی بتائی. اس کا مطلب ہے سورہ فاتحہ ہی نماز ہے. تفصیل بتائی، فرمایا جب میرا بندہ کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، تو میں کہتا ہوں حامدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی. ہماری عمریں ہو گئی ہیں 60 سال، 50 سال. میں آپ سے اور اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، کبھی آواز آئی کہ اللہ نے فرمایا ہو حامدنی عبدی؟ نماز تو میں اور میرا اللہ نصف نصف تقسیم ہے. آدھی میں پڑھتا ہوں، آدھی میرا اللہ پڑھتا ہے. میں ساری زندگی الحمدللہ رب العالمین کہتا رہا. میرا اللہ، ہمیں اس لیے یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ حامدنی عبدی فرماتا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کریم یہ فرماتا ہے. کبھی آواز آئی، کبھی سنا کہ میرے اللہ نے کہا ہو حمدنی عبدی؟ میں نے کہا ہو الرحمن الرحیم، اللہ نے فرمایا ہو اثنا علی عبدی؟ میں نے کہا ہو مالک یوم الدین، اللہ کا جواب آیا ہو مجدنی عبدی؟ اور پھر میں نے جب کہا ہو نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر تو چاسی آ گئی. اللہ فرماتا ہے ھذا بینی و بین عبدی، اب تو میرے اور میرے بندے کا آپس کا معاملہ ہے. سوچے تو صحیح. کبھی یہ کیفیت ہوئی؟ کبھی اس کیفیت میں پہنچے؟ چھوڑے آپ مقام مشاہدہ کو اور مقام مراقبہ کو. یہ تو مقام مکالمہ ہے، یہ تو گفتگو کا ایک دوسرے سے تبادلہ ہے الفاظ کا. میرا اللہ فرماتا ہے. ہماری کیفیت کبھی ایسی بنی کہ ہمیں محسوس ہو کہ ہاں میں نے الحمدللہ وہ جو نماز پڑھ رہا تھا نا ایک آدمی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے نماز نہیں پڑھی، چل دوبارہ نماز پڑھ. ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جا کے نماز پڑھ، تو نے نماز کوئی نہیں پڑھی. وہ واپس پھر گیا، جا کے پھر دوبارہ نماز پڑھی. اندازہ کرے نا، جس کو ایک دفعہ واپس بھیجا ہو نماز پڑھو اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود وہیں تشریف فرما ہو، تو وہ کتنی تسلی سے پڑھے گا، کتنا دھیان رکھ کے پڑھے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں. لیکن وہ دوبارہ نماز پڑھ کے آیا، آپ نے فرمایا ارجع فصلی انک لم تصلی، واپس جا کے نماز پڑھ، تو نے کوئی نہیں پڑھی. پھر گیا، پھر پڑھ کے آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر واپس بھیج دیا، تو نے نماز کوئی نہیں پڑھی، چل واپس جا. یہ نہیں فرمایا صحیح نہیں پڑھی، فرمایا کوئی نہیں پڑھی، تیری نماز ہوئی کوئی نہیں، جا واپس جا دوبارہ پڑھ. وہ تیسری دفعہ پڑھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا واپس جا کے نماز پڑھتے، نماز کوئی نہیں. کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اچھی مجھے تو پڑھنی نہیں آتی، اللہ آپ مجھے سکھا دیجیے، میں اس سے اچھا نہیں کر سکتا. اور وہاں بھی الفاظ کیا ہیں؟ لم احسن غیرہ، میں اس سے اچھا نہیں کر سکتا، اس سے بہتر میں نہیں کر سکتا، آپ مجھے سکھا دیجئے. فعلمنی، آپ مجھے سکھا دیجئے مجھے کیسے کرنی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھائی تھی نا، تو آپ نے اس میں ایک لفظ استعمال کیا تھا، میں اس کی طرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا تھا کہ جو کچھ بھی کرنا ہے حتی تطمئن
قلبک، جب تک تیرا دل مطمئن نہ ہو جائے، تو تیرا دل مطمئن ہو جائے. میں یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں، دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ ہاں جواب آ گیا ہے؟ نماز تو اس وقت ہوتی ہے جب دل مطمئن ہو جائے. رکوع گئے ہیں، سبحان ربی العظیم کہا ہے، دل مطمئن ہو جائے کہ میں نے اپنے اللہ کے سامنے جو کہنا تھا کہہ دیا. سجدے میں گئے، دل مطمئن ہو گیا کہ میں نے اللہ سے جو کہنا تھا کہہ دیا. ہاں اگر الحمد شریف پڑھ کے دل مطمئن ہوتا ہے تو الحمدللہ، خوشی منائیے، مبارک ہے آپ کو، بہت اچھی نمازیں. نہیں ہے تو فکر کی ضرورت ہے، ہمیں آگے جانا ہے. نماز کیا ہے؟ مقام مراقبہ اور مقام مشاہدہ ہے. اب یہ جو اللہ میری نگرانی کر رہا ہے، اور کہیں بھی آپ ہوں، جس جگہ بھی ہیں، اللہ تو دیکھ رہا. معاملات مجالس کے ہوں، ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم. تم 3 بیٹھے ہو تو چوتھا اللہ بیٹھا ہے، اور 5 بیٹھے ہو تو چھٹا اللہ بیٹھا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے، زیادہ ہے یا کم. وَهُوَ مَعَهُمْ، اللہ ساتھ. یہاں بھی جو سارے بیٹھے ہو، اللہ ساتھ. بتائے گا قیامت والے دن، ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت والے دن بتائے گا وہاں کیا کیا جگہ، کس جگہ کیا کیا درتوت کیے. یہ جو کیفیت ہے نا مراقبے کی، یہ منیمم لیول ہے عبادت کا، کہ میرا اللہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، ہر وقت میری نگرانی ہو رہی ہے. سرویلینس، یہ جو کیمرے لگے ہوتے ہیں نا، یہ CCTV کیمرے، بندے دیکھتے ہیں اچھا کیمرے لگے ہیں، تھوڑے سے ٹھیک ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. کیمرے لگے ہیں، یا آج کل آرگنائزیشنز نے اپنے لوگوں کی کرنی ہوتی ہے نگرانی، کیمرے لگا لیتے. اوہ اللہ کے بندو، یہ اللہ کے کیمرے ہیں، ہر جگہ لگے ہیں، مراقبہ ہے. پھر اگر بندگی اس طرح سے نہیں ہوتی تو پھر یہ اس طرح کا بندہ اللہ کو پسند نہیں ہے. ان اللہ یحب المحسنین، اللہ محسن کو پسند کرتا ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ طواف فرما رہے تھے. حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ وہ آئے اور آ کے انہوں نے طواف کے دوران کہا، کیونکہ طواف میں گفتگو کرنے کی اجازت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طواف بھی نماز ہی کی طرح ہے، سوائے اس کے کہ اس میں گفتگو کی جا سکتی ہے. تو انہوں نے ان کو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آفر کی کہ آپ میری بیٹی کا رشتہ لے لیں. اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کی آفر کی دوران طواف. حضرت عبداللہ بن عمر نے لفٹ ہی نہیں کرائی، جواب ہی نہیں دیا. حضرت عروہ کہتے رہے، 1-2 دفعہ کہا ہوگا، حضرت ابن عمر نے جواب ہی نہیں دیا. خیر وہ چپ کر کے، پتہ نہیں کیا ہے، اس کو میری بیٹی پسند نہیں ہے، رشتہ پسند نہیں ہے، یہ آفر پسند نہیں ہے، میرا خطبہ پسند نہیں ہے، کیا مسئلہ ہے. خاموش ہو گئے. جب طواف مکمل کر کے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو انہوں نے حضرت عروہ بن زبیر سے معذرت کی. انہوں نے معذرت کی اور کہا کہ میں اصل میں طواف میں تھا. کننا فی الطواف، ہم طواف میں تھے، اور جب ہم طواف میں ہوتے ہیں نتخیل اللہ بین اعیننا، ہم تصور کرتے ہیں کہ ہمارا اللہ ہمارے سامنے ہے، ہم اپنے اللہ کو دیکھنے کا تصور کر رہے ہوتے. اور جب کوئی شخص اللہ کو دیکھنے کا تصور کر رہا ہو تو پھر ادھر ادھر سے دنیا والے بات کریں تو جتنی مرضی بڑی آفر ہو بندہ اس کی طرف توجہ تو نہیں دیتا. اب یہ جو تخیل ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یہ ایک تخیل ہے. یہ دنیا میں اس سے زیادہ، یہ صرف ایک تخیل ہے، اس کی کوئی اور حقیقت نہیں. البتہ قیامت والے دن وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، قیامت والے دن اللہ کو دیکھا جائے گا، دنیا میں نہیں دیکھ سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا ان تعبد اللہ کانک تراہ، غور سے سنیے گا، اپنی بات کو تکمیل کی طرف لے جا. یہ جو
فرمایا کہ وہ عبادت کرو کأنک تراہ، جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. تو قرآن کہتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اللہ کو تو دیکھا جانا ممکن ہی نہیں، اللہ کو دیکھا جانا ممکن ہی نہیں. تو پھر اللہ کے قریب جا کے اللہ کو دیکھنا جب ممکن نہیں ہے تو ہم عبادت کیسے کریں؟ ہمیں کہاں کس تخیل کا اور عبادت کی کس کیفیت کا ہمیں سبق دیا گیا ہے اور کس کا حکم دیا گیا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ دنیا میں آپ کسی بھی چیز کی لذت محسوس کرتے ہیں نا، تو وہ لذت جو ہے وہ اس کی ایک حد ہے. آپ مثال کے طور پر آپ نے سب سے زیادہ دو بڑے جو انسان کے اشتہا، اور ایک بھوک ہے اور ایک شہوت ہے، ان دونوں جذبوں کی جب تکمیل ہوتی ہے، اس کی جب تکمیل ہوتی ہے تو اس کے بعد اس کے آفٹر ایفیکٹس یہ ہے کہ انسان کو آوازاری ہو جاتی، بیزاری ہو جاتی. بھوک لگی اور شدید انسان کا دل کر رہا ہوتا ہے کہ اب تو مجھے کھانا مل جائے تو میں تو پتہ نہیں کیا کروں. ایک نہیں تو دو روٹیاں کھا لے گا، دو نہیں تو تین کھا لے گا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہی کھانا سامنے پڑا ہوتا ہے، انسان کا دل نہیں کرتا اس کو کھانے کو، اس لیے کہ منزل آ گئی، پیٹ بھر گیا. اور اس کے بعد پھر جب منزل آ جاتی ہے، کلائمیکس آ جاتا ہے، تو کلائمیکس کے بعد ڈاؤن فال ہوتا ہے، انسان کو بیزاری ہوتی ہے. دنیا کی ساری لذتیں ایسی ہیں، اب جب اس کی پیک آتی ہے تو اس کے بعد لذت ختم ہو جاتی ہے. لیکن یہ اللہ کے قرب کی لذت ایسی ہے کہ جس میں نہ منزل آتی ہے، نہ لذت ختم ہوتی ہے، نہ انسان کا سفر رکتا ہے، یہ آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. ہمیں جو حکم دیا ہے نا، تم اللہ کو اس طرح سے عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یہ تصور جب تم کرو گے تو اللہ کو یہ تصور، یہ ایک ان اچیویبل، ناقابل حصول منزل ہے جو اللہ نے دنیا میں ہمیں دے دی. ناقابل حصول ہوگی تو آپ آگے سے آگے بڑھتے جائیں، آپ کی عبادت بہتر سے بہتر ہوتی جائے گی، اللہ کے قرب میں لذتیں بڑھتی جائیں گی، لطف بڑھتا جائے گا. لیکن کبھی منزل نہیں آتی، درمیان میں موت آ جاتی. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، منزل نہیں آئی، موت آ گئی. اوپر سے اوپر لذتیں بڑھتی گئیں. ایسے نہیں فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، جس نے اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دیا، ہر چیز اللہ کی، میں اللہ کا، میری اولاد اللہ کی، میری زندگی اللہ کی، میرا سب کچھ، میرا وقت جب دیا ہی اللہ نے تو ہر چیز اللہ کی ہے. وہ بڑھتے بڑھتے منزل نہیں آئی، موت آ گئی. اللہ اکبر. موت کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حشر قائم ہوگا، برزخ ختم ہوگا، حشر قائم ہوگا، جنت جہنم کا فیصلہ ہوگا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے. اذا دخل اہل الجنہ الجنۃ واہل النار واہل النار النار، جب جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں چلے گئے تو ایک دم آواز آئے گی جنتیوں کو، یا اہل الجنہ، او جنتیوں گل سنو. اب جنتی جنت میں موج کر رہے ہو، جنتیوں بات سنو، ان لکم عند اللہ موعدا یرید ان ینجزکموہ، اللہ نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا، اللہ وہ وعدہ پورا کرنا چاہتا ہے. جنتی حیران ہو جائیں گے، اللہ سب کچھ تو دے دیا، پیچھے کیا رہ گیا؟ علم یثقل اللہ موازیننا، اللہ نے ہمارے وزن، ہماری نیکیاں بڑھائی نہیں. وَيُدْخِلْ الْجَنَّةَ وَيُبَيِّضْ وُجُوهَنَا، ہمارے چہرے روشن کر دیے، ہمیں جنت عطا فرما دی، پیچھے رہ کیا گیا ہے؟ فَيَقُولُونَ مَا هُوَ، اب کیا چیز رہ گئی؟ وہ بھی باتیں کر رہے ہوں گے. فَيَكْشِفُ الْحِجَابِ، اللہ اپنا حجاب ہٹا دیں گے اور اپنا دیدار کروا دیں گے. یہ ہے منزل.
درمیان میں موت آتی ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، بندگی کرتے 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 قرب موت آ گئی، منزل نہیں آئی، جنت میں جا کے منزل آئے گی۔ اور جب اللہ کا دیدار ہوگا، اللہ اکبر، جنتی حیران رہ جائیں گے کہ جنت میں جتنی بھی نعمتیں ہوں گی وہ اللہ کے دیدار کی لذت کے سامنے ہیچ ہوں گی۔ یہ ہے منزل مومن کی جو یہاں دنیا میں نہیں آتی، اس لیے یہ منزل قرب کی آگے سے آگے بڑھتی ہے۔ جب یہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دے پھر ہی سمجھ آتی ہے، وگرنہ اللہ نے قرآن میں جو مثال دی ہے نا، فرمایا نہیں سمجھ آتی نا اس سے۔ پہلی بات، وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اس سے اچھا دین کس کا ہوگا جس نے اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دیا۔ نہیں سمجھ آئی، وَهُوَ مُحْسِن، وہی تو محسن ہے جس کی فرائض و واجبات پہ نگاہ نہیں ہوتی، آگے سے آگے بڑھتا ہے۔ وہ نوافل کے ذریعے، وہ جو فرمایا نا بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ٹھیک ہے فرائض کے ذریعے سے بھی اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، لیکن وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، جس کو نفلوں کا چسکا پڑ جاتا ہے نا، پھر جس کو نفلوں کی لذت آ جاتی ہے، پھر وہ رکتا نہیں ہے، پھر وہ آگے سے آگے آگے، حَتَّى أُحِبَّهُ، وہ تو چلا تھا میری محبت میں، لیکن اس کو پھر جو لذت حاصل ہوتی ہے اور وہ جو نوافل پڑھ پڑھ کے ایسا محسن بنتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس سے محبت کرنا شروع کر دوں، اور جب میں محبت کرنا شروع کر دیتا ہوں تو پھر تو اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب اللہ کے حکم کے مطابق بن جاتا ہے۔ وہ کبھی سنتا نہیں ہے سوائے اس کے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، کبھی وہ بولتا نہیں ہے سوائے اس کے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم۔ یہ وہ ہے وہ زندگی جو نوافل کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے، جو زائد کرنے سے نہیں سمجھ آئی تو فرمایا وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ یہ جو ابراہیم علیہ السلام کی بات کی ہے نا، یہ اصل میں مثال کے ذریعے سے بات سمجھائی ہے۔ ابراہیم کو دیکھو، ہر چیز ہی قربان کر دی، اللہ نے جو کہا ٹھیک ہے۔ کبھی سوچا ابراہیم علیہ السلام کی جہاں مثال دی وَاتَّبَعَ إِبْرَاهِيمَ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کی تو محسن بنتا ہے۔ ابراہیم کیا کرتا تھا، ساری زندگی کی مثالیں ہیں، ایک دو باتیں عرض کر کے میں بات مکمل کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے، آپ صرف وہ موقع دیکھ لیں جب حضرت ہاجرہ کو ننھے اسماعیل کو چھوڑ کے چلے، اب کوئی سوکھا کام ہی ہے؟ آپ اپنے بھرے پورے گھر میں آج چھوڑ کے تو دیکھیں، ہر چیز موجود ہے، روشن موجود ہے، دیواریں موجود ہیں، حفاظت والے گھر ہیں، کبھی چھوڑ کو تو دیکھیں، اس کو کہ میں 6 مہینے کے لیے جا رہا ہوں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور وہاں ابراہیم علیہ السلام نے ایک وادی غیر ذی زرع ہے، چھوڑ کے لگتا یوں ہے کہ تحت تقاضۂ بشری کے تحت دل بھر آیا ہوگا تو چھوڑ کے چپ کر کے چل پڑ، یہ بھی نہیں کہہ سکے ہاجرہ کو کہ میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، چپ کر کے پیچھے پیچھے پوچھتی جا رہی، بھئی کیوں چھوڑ کے جا رہے، کیوں چھوڑ کے جا، بولتے ہی۔ پھر خود ہی خیال آیا کہ یہ تو وہ ہے کہ اس کی پوری زندگی اس نے اللہ کے سپرد کی ہوئی ہے اور یہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کرتا۔ تو پھر خود خیال آیا تو پوچھتی ہیں اللہ امرک بہذا، کیا اللہ نے حکم دیا ہے؟ تو پھر بولے نعم، اللہ نے حکم دیا۔ بس وہ بھی پھر انہی کی بیوی تھی، وہ پھر شیرنی ہو گئی، اس نے کہا اچھا پھر جاؤ، اذن لا یضیعنا، اگر حکم اس کا ہے تو وہ کبھی ہمیں ضائع نہیں کرے گا، تم چھوڑ کے چلے جاؤ۔ یعنی جب انسان محسن بنتا ہے نا تو پھر اللہ کی طرف سے یہ نہیں انتظار کرتا جی حکم کیسا ہے، جی واجب ہے، فرض ہے، مستحب ہے، دیکھیں جی ذرا قرآن میں اس کی کوئی تعویل ہو سکتی ہے، نہیں، ادنا اشارہ بھی ہو جائے نا تو بندہ حکم ماننے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ نے خواب ہی تو دکھایا تھا، خواب ہی دکھایا تھا نا، تو بندہ کہہ دیتا ہے خواب ہی ہے۔
مشورہ بیٹے سے کرنے لگے ہیں، انی اورا فی المنام انی اذبحک، بیٹے ذرا مشورہ دو، میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اندازہ کرے ذرا، مشورہ باپ کر رہا ہے بیٹے سے، اور اس سے کر رہا ہے جس کو ذبح کرنے کا، اسی کو ذبح کرنے کا مشورہ ہو رہا ہے۔ کسی کو کہتا ہے اچھا یا ابت افعل ما تؤمر، ایسے ہے کہ جو آپ کو حکم دیا گا نا کر گزرے۔ خواب ہی تھا نا، بندہ کہہ دیتا ہے خواب ہی ہے، نہیں، جب انسان نے اپنا آپ اپنے اللہ کے سپرد کیا ہو تو پھر اس کو یہ نہیں پرواہ رہتی کہ ادنا اشارہ ہی ہے، وہ حکم مان کے اللہ کا قرب حاصل کرتا۔ لہذا جب ڈال لیا فلما اسلما وتلہ للجبین، دونوں تیار ہو گئے، نہ باپ بولا نہ بیٹا بولا، تھوڑا سا کہہ ہی دیتا یا اللہ اتنا اوکھا امتحان لینا ہے، نہ ہی لو، کیا ملے گا تجھے، میرا بیٹا ذبح ہو جائے، مانگ مانگ کے تو لیا تھا، نہیں بولا ہی نہیں۔ یہ ہوتا ہے محسن، بولا ہی نہیں، نہ بیٹا بولا نہ باپ بولا۔ اللہ فرماتا ہے ہمیں بولنا پڑا آسمانوں سے، وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، تو کیسا آدمی ہے، تو نے خواب بھی سچا کر دیا۔ یہ ہوتا ہے محسن، اللہ نے اس لیے یہ مثال دی ہے، وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ کسی نے محسن بننا ہے تو اپنے آپ کو ویسا بنا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو محسن بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین میں کبھی حساب نہ کیا کریں، نہ اللہ سے حساب کیا کریں نہ اللہ کے بندوں سے حساب کیا کریں۔ دیتے وقت درجن 13 کی، لیتے وقت 11 کی، اور اللہ کی بندگی کرتے وقت وہ جو کہتے ہیں نا نیکی کر دریا میں ڈال، کاؤنٹ نہیں کرنا، گننا ہی نہیں، اپنے آپ کو بھی گنتی بھلا دینی ہے کہ کیا کیا ہے۔ فیس بک پہ آج کل نیکی کر فیس بک پہ ڈال، اور فیس بک پہ لکھا ہوتا ہے 13واں مصلی سنایا ہے، 15واں مصلی سنا رہا ہوں، آج اللہ کے فضل سے 15واں قرآن۔ اللہ کرے کہ یہ ریاکاری نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محسن بنائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ان سب کا بھی جنہوں نے فیس بک پہ لگایا، جنہوں نے نہیں لگایا، کسی اور مقصد سے بھی ترغیب کے بھی لگایا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال زندگی اللہ کے سپرد کر دو، اور دعائیں آج کی رات ضرور کرنی ہیں۔ یہ نہیں کرنی کہ اللہ ہماری نمازیں اور روزے قبول فرما، بس آج کے بعد دعائیں یہ کرنی ہے کہ اللہ تو ہماری زندگیاں قبول فرما، ہماری اولادیں قبول فرما، ہمارا وقت قبول فرما، ہمارا مال قبول فرما، تاکہ اللہ ہمیں محسنوں میں لکھ لے اور ہمیں پیار کرنے لگے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ اتحاد کے ہمارے معزز مہمان گرامی قدر، ابھی آپ احباب تشریف رکھیں، ابھی آپ کے سامنے استاد مکرم فضیلت الشیخ پروفیسر ڈاکٹر مسعود قاسم صاحب تشریف فرما ہیں، ان کا مختصر بیان ہوگا، اور شیخ محترم کا بیان یقیناً ہمیں جھنجھوڑ رہا تھا، ہمیں ہماری اصلاح میں یقیناً یہ بیان ایک انقلاب ثابت ہو سکتا ہے، اور شیخ صاحب کا یہی پیغام تھا کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر، ایمان لٹ نہ جائے رہزن کے ہاتھ سے، ایمان لٹ نہ جائے رہزن کے ہاتھ سے، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر، ہر شخص چل رہا ہے عداوت کی آگ میں، ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر۔ احباب دیوکار، اگر عبادت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ استمرار ہو، عبادت میں جب لگاؤ ہو اور اللہ
اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے پھر ایسے بیان ہمارے لیے یقیناً قادر ثابت ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں من وعن شیخ کی باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں گزارش کروں گا کہ مسجد کے تقدس کا بھی خیال کریں، شور سے بالکل پرہیز کریں، اور ابھی انشاءاللہ شیخ محترم فضیلت الشیخ پروفیسر ڈاکٹر مسعود قاسم صاحب کا بیان ہوگا۔ شیخ محترم سے گزارش ہے صدارت کی کرسی پہ تشریف لائیں، ابھی ان کا خطاب ذیشان ہوگا۔ آپ احباب جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیخ محترم کو بیان کا ملکہ اور علمی و اصلاحی گفتگو میں شیخ اپنی آپ مثال ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم الشان مسند کے لیے بھی چنا ہے۔ خطیب ایشیا قاری عبدالحفیظ صاحب کے مسند کے وارث ہیں اور حقیقی جانشین ہیں، اور جو ان کا مقصد دین کی تبلیغ کو پہنچانا تھا، الحمدللہ پڑھے لکھے انداز میں اس تبلیغ کو آگے پہنچا رہے ہیں۔ اور ایسے علماء میں بار بار کہتا ہوں عزیزان، ایسے علماء جو پڑھے لکھے ہیں، جو دنیا داری کو بھی جانتے ہیں، یونیورسٹیوں کے ماحول کو بھی جانتے ہیں، مدارس میں بھی آتے ہیں، مدارس سے پڑھے ہوئے ہیں، ایسے لوگ معاشرے کی نبض کو جانتے ہیں، ایسے لوگ جانتے ہیں کہ معاشرہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اعتکاف سے اٹھ کے جاؤ گے، معاشرہ کیا چاہتا ہے؟ قیام اللیل کر کے گھر جاتے ہو، گھر والے کیا چاہتے ہیں؟ ہم سے کس اخلاق کی امید رکھتے ہیں؟ ایسے لوگوں سے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں آج کے ہمارے معزز مہمان گرامی قدر فضیلت الشیخ پروفیسر ڈاکٹر مسعود قاسم صاحب حافظہم اللہ، وہ آپ سے خطاب ذیشان فرمائیں گے۔ جناب پروفیسر ڈاکٹر مسعود قاسم صاحب۔ میں قرآن پڑھتا ہوں نا، جب تو آیت کو کھول دینی ہے آپ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاة الدنیا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا۔ اے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم آپ کو ایسی خبر نہ دیں ان لوگوں کی جن کے اعمال خسارے کا شکار ہوں گے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، وہ لوگ جن کی دنیا کی محنتیں ضائع ہو گئیں، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہی تصور اور گمان کرتے رہے کہ وہ بہت اچھا کر رہے ہیں۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا۔ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کے عمل ضائع ہو گئے۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ہم قیامت کے روز ان کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز شرکائے مجلس، رمضان المبارک کی اس بابرکت رات میں بابرکت گھڑیاں ہیں، بابرکت لمحات ہیں۔ اس مجلس میں ہمارے بزرگ بھی موجود ہیں، جوان بھی موجود، بچے بھی موجود، میری مستورات محترمات سامعات خواتین بھی موجود ہیں۔ حضرات، آپ نے ابھی فضیلت الشیخ حضرت ڈاکٹر صاحب سے آپ نے قرب الہی کے حوالے سے گفتگو سماعت فرمائی ہے، اور مجھے جو موضوع منتظمین کی طرف سے دیا گیا ہے وہ انتہائی قابل غور ہے، اور ہمارے لیے اس کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ ایک شخص بحری جہاز کا کپتان ہو اور وہ جہاز کو سمندر کے اندر اتارنے والا ہو تو اس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ نقشہ ہے، یہ میپ ہے، یہ آپ کا روٹ ہے، اگر اس روٹ سے ہلے تو سمندر کی تہوں میں آپ کو پہاڑ بھی ملیں گے، سمندر کی تہوں میں آپ کو سنگلاخ چٹانیں بھی ملیں گی، اگر آپ کا جہاز اس سے ٹکرا گیا تو جہاز کریش ہو جائے گا۔ اور اسی طرح ہے، ہم موٹر وے پہ جاتے ہیں اور بڑی سپیڈ سے اپنی گاڑیاں چلاتے ہیں، کچھ جگہیں ایسی بھی آتی ہیں کہ ہمیں کوشنز دی جاتی ہیں، ہدایات دی جاتی ہے کہ اپنی سپیڈ کو ریڈیوس کر لیں، کم کر لیں، آپ منزل پہ تو صحیح جا رہے ہیں لیکن اگر آپ نے احتیاط نہ کی تو آپ خود بھی تباہ ہو جائیں گے، آپ کی گاڑی بھی تباہ ہو جائے گی۔ بعین ہی اسی پیٹرن پہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، آپ نے آج 27ویں رات تک علماء کرام سے یہ بیانات سنے ہیں کہ کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف، کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کو اللہ رب العالمین کی طرف سے بڑھایا جاتا ہے، اور اتنا بڑھایا جاتا ہے کہ 700 گنا تک چلا جاتا ہے۔ یہ جزا کا عمل اللہ رب العالمین کی طرف سے خالصتاً مومنوں کے لیے ایک انعام ہے، لیکن ساتھ ساتھ شریعت میں ہمیں کوشنز بھی دیے گئے، ہماری ان اعمال کے حوالے سے نشاندہی بھی کر دی گئی کہ اے مومنوں، اے مسلمانوں، آپ اپنے طور پر نیکی کی طرف رغبت کو جاری رکھتے ہوئے یہ مت بھول جانا کہ گو کہ یہ راستہ جنت ہی کو جاتا ہے، یہ راستہ جس راستے پہ آپ چل رہے ہیں اطاعت الہی اور اطاعت رسول کا راستہ ہے، اور آج آپ اس ہماری مادر علمی اس جامعہ میں اگر رات جاگ کر درس و حدیث سن رہے ہیں، اس کا بھی بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ کے دین کی بات سن رہے ہیں اور اپنی نیکیوں کو بڑھا رہے ہیں، اللہ کی رحمت کے مستحق ہو رہے ہیں۔ ذہن میں یہ بات آ نہ جائے کہ ہمارے پاس تو بہت نیکیاں ہو گئی ہیں، اب ہمیں کرنے کی کیا ضرورت ہے، یا ذہن میں مت آ جائے کہ ہم نے اتنی نیکیاں کر ہی لی ہیں، اگر چلتے چلتے اپنی خواہش کے مطابق یہ عمل بھی کر لیں تو کون سا حرج ہے۔ میرے محترم بھائیوں،
ہم یہی 7-8 نکات آپ کے سامنے رکھیں گے کہ کون سے ایسے بدترین عمل ہیں کہ اپنی سموتھلی ہماری زندگی جاری ہوتی ہے، ہم اپنی زندگی اچھی طرح گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن اچانک کوئی ایسا عمل ہم سے سرزد ہوتا ہے اور ہم اپنے حواس سے ایسا عمل کر بیٹھتے ہیں کہ گو کہ ہم نے نیکیوں کے پہاڑ پیچھے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، نیکیوں کے انبار لگائے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن وہ نیکیوں کے انبار لگائے وہ کسی کام نہیں آتے۔ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، یہ بھاری برکم عمل، یہ پہاڑوں جتنے عمل، یہ انبار در انبار لگے ہوئے عمل ہمارے، تصلی نارا حامیہ، یہ ہماری نجات کی بجائے الٹا ہمیں جہنم میں گھسیٹ کر لے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، اس میں پہلے 2 عمل تو وہ ہیں جو ہم میں سے ہر مسلمان مومن آدمی اس کو بخوبی سمجھتا ہے، اور آپ الحمدللہ اس مسجد میں آئے، سارا دن آپ نے روزہ رکھا، روزے کی مشقت برداشت کی، اور اس کی صعوبت کو، بھوک کو، پیاس کو، اس کی شدت کو برداشت کرنے کے بعد آپ نے افطاری کی، اللہ کا نام لے کر افطاری کی، اور پھر ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ پڑھ کے آپ نے اپنی قسمت کا کھانا اور رزق اپنے پیٹ میں ڈالا، اور اس کے بعد آپ مختصر سی راحت لے کر آپ مسجد میں تشریف لائے، اور تقریباً 3 گھنٹوں سے آپ مسجد میں موجود ہیں۔ آپ نے قرآن بھی سنا، آپ نے قیام اللیل بھی کیا، قیام اللیل کرنے کے بعد آپ نے مجھ سے پہلے بھی ڈاکٹر صاحب کو سماعت فرمایا۔ یہ سارا کچھ ہمیں اپنے تئیں معلوم ہے، لیکن بھائیو بات یہی ہے کہ سب سے پہلا اور بدترین وہ برا عمل جس سے انسان کا عمل ضائع ہوتا ہے وہ اس بنا پہ ہوتا ہے کہ بندے کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ میرا مالک، میرا خالق پتہ نہیں کون ہے، میرا پیدا کرنے والا کون ہے، اس کائنات کو چلانے والا کون ہے، جس کو اپنے خالق کی معرفت کا علم ہی نہیں ہے، جس کو اپنے رب کا علم ہی نہیں، اپنے پالنے والے کا ہی علم نہیں، اپنے رازق کا ہی علم نہیں، اور میرے بھائیوں اس ذات کا ہی علم نہیں کہ اس کے سامنے جس نے ہمیں وجود بھی بخشا، ہمیں رزق بھی دیا، اور ہر لحاظ سے دنیا کی سہولتوں سے نوازا، لیکن اگر ہمیں اس کا علم ہی نہیں ہے، ہم رب کو مانتے ہی نہیں، ہم الحاد کا شکار ہوئے، ہم بے دینی کا شکار ہوئے، اور اگر ہم اللہ رب العالمین کو بھول گئے یا اس نتیجے پہ پہنچ گئے اپنی عقل کی بنا پر، اپنے فہم اور دانش کی بنا پر، اپنے سو کالڈ اور ایسے ہی خلاف معمول دل میں آنے والا خیال، دماغ میں آنے والی سوچ، اس بنا پر ہم نے یہ سوچ لیا کہ ہم نے مر جانا ہے، مٹی ہو جانا ہے، کسی عمل کا کوئی حساب نہیں ہونا، کچھ نہیں ہونا۔ جب یہ عقیدہ ہمارے دل دماغ میں ذرہ برابر بھی آ گیا، ہمارے سارے کے سارے عمل اسی وقت ہی ضائع ہو جاتے ہیں۔ آپ قرآن کریم کی آیت کو سنیے، والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء هل يجزون إلا ما كانوا يعملون۔ وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، میری نعمتیں کھائی، میری نعمتوں سے مستفید ہوئے، سارا کچھ کیا، لیکن میری نعمتیں کھا پی کر، میری نعمتوں سے مستفید ہو کر ساری زندگی اپنی مرضی کی گزار کے پھر اس نتیجے پہ پہنچ گئے کہ میرا تو رب ہی کوئی نہیں ہے، میں تو اپنی قسمت جو لکھی ہوئی ہے کھا رہا ہوں، پتہ نہیں کہاں لکھی، میں محنت کر رہا ہوں۔ جس طرح قارون نے کہا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ خزانہ کسی رب نے مجھے نہیں دیا، یہ جتنا بھی میرے پاس آیا ہے میرے علم کی بنا پہ آیا ہے۔ اور آج اگر کوئی مسلمان، اگر اس کے دل میں ذرہ برابر بھی یہ سوچ آ گئی
کہ میرے علم کی بنا پہ میرا رزق آ رہا ہے، میرے پیسے کی بنا پہ میرا رزق لگا ہوا ہے، میری شہرت کی بنا پہ میری عزت ہو رہی ہے، میرے بھائیوں اسی وقت ہی یہ کافی ہے کہ سارے عمل اسی وقت ہی ضائع ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات میرے بھائیوں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آگے ہم معاشرتی باتیں بھی کریں گے، انشاءاللہ آپ بڑے خوش ہوں گے وہ باتیں سن کے، اور آپ کو مزہ بھی آئے گا، اور ساتھ سوچ بھی، فکر بھی آئے گی، اور افسوس بھی ساتھ ہوگا کہ ہم کدھر لگے ہوئے ہیں۔ دوسری بات میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں توحید دی ہے، الحمدللہ ہم سب توحید کے علم بردار ہیں، ہم سب نے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی جبین کو جھکایا ہے، ہم نے سب نے اپنی جبین کو بھی رب کے سامنے جھکایا، اور ہر نیکی اس سوچ کے ساتھ ہم کرتے ہیں کہ یہ نیکی خالصتاً اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ ہم نے جب کوئی چیز مانگنی ہے تب بھی اللہ سے مانگنی ہے، ہم نے جب سوال کرنا ہے تب بھی صرف اللہ رب العالمین سے کرنا ہے۔ میرے بھائیوں یہ ساری چیزیں ایک طرف ایک مومن کے لیے ہیں، لیکن کمزور عقیدے والے مسلمان ہمارے ہی معاشرے میں رہتے ہیں، کمزور عقیدے والے کہ جنہیں اگر کچھ مشقتیں جسمانی لحاظ سے برداشت کرنی پڑ جائیں اللہ سے امید اٹھ جاتی ہے، فوری طور پر اللہ کا در چھوڑ کر کسی غیر کے در پہ جھک گئے، اولاد نہیں ملی، ایک مقررہ مدت وقت گزرا، اولاد نہیں ملی، اللہ کو چھوڑا کسی اور طرف چلے گئے۔ میرے بھائیوں یہ اتنی بدترین بیماری ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو جن کا مشن ہی توحید تھا، جن کا آغاز، نقطہ آغاز تبلیغ ہی توحید تھا، اللہ رب العالمین نے تو ان کی بھی مثال قرآن میں بیان کر کے ہماری اصلاح کر دی، اور ہمیں کیا سمجھایا ہے کہ اگر تم نے اللہ سے لو لگائی ہوئی چھوڑ کر کسی اور سے لگا لی، اللہ سے امید چھوڑ کر کسی اور سے لگا لی، تو سنیے کیا ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ میری طرف وحی کی گئی، میری طرف بھی، مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور ان انبیاء کی طرف بھی جو مجھ سے پہلے انبیاء گزرے ہیں۔ کس بات کی وحی کی گئی؟ لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر شرک کیا، کس نبی نے شرک کرنا تھا؟ وہ تو توحید کا علم لے کے آئے، انہوں نے تو ساری زندگی توحید کی تبلیغ کی، اپنے رب کی طرف بلایا، لیکن ہمیں یہ بات سمجھا دی گئی کہ میں نے اپنے نبی کے ذریعے رب ہو کر تمہیں سمجھایا ہے کہ اگر نبی بھی شرک کرے تو سارے کے سارے اس کے بھی عمل ضائع ہو جائیں گے۔ میں اور آپ میرے بھائیوں کہاں کی پیدائش اور کس بات کی مولی؟ دو باتیں ہوں۔ تیسری بات میرے بھائیوں، انسان بسا اوقات اللہ رب العالمین سے کسی ایسی امید کا انکار کر بیٹھتا ہے، کسی ایسے غلط عقیدے کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں دین اسلام دیا، اسلام کی دولت سے نوازا، اور وہ اسلام جس اسلام کو کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اگر اللہ کے ہاں اگر کوئی دین ہے تو صرف اسلام ہے۔ دنیا میں ہم چیریٹی والوں کو دیکھتے ہیں، خیراتی اداروں کو دیکھتے ہیں جو مختلف غیر مسلم ممالک میں ہیں، جی مچلتا ہے کہ رب نے ان کو بھی اتنا پیسہ دیا ہے، آخر ان کے لیے بھی تو جنت لکھی ہی ہوگی۔ میرے بھائیوں جنت لکھی ہے، لیکن اس کی بنیاد ہے عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان۔ کوئی دنیا میں جتنا مرضی چیریٹی کر لے، خیراتی ادارے بنا لے، ہسپتال بنا لے، اور انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے ویلفیئر ٹرسٹ بنا لے، لیکن اگر ایمان نہیں ہے، ایمان کی دولت نہیں ہے، اطاعت مصطفیٰ نہیں ہے، اور اس دین کے ساتھ لگاؤ نہیں ہے، تو میرے بھائیوں یاد رکھنا وہ اس دین کا پیروکار نہیں ہے۔ جب وہ دین کا پیروکار نہیں ہے تو میرے بھائیوں اس کا کوئی عمل اس کے کام نہیں آئے گا، اتنا ہی کام آئے گا کہ دنیا میں اس کی تعریف ہو رہی ہے، آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، دنیا میں آئے
دنیا میں خیراتی ادارے بنائے، ہاسپٹلز بنائے، لوگوں کو میڈیسنز لے کے دی، لوگوں کو بڑا کچھ لے کے دیا، سارا کچھ یہی سمجھتے رہے کہ ہماری دنیا بڑی اچھی جا رہی ہے، لیکن خیال یہ نہیں آیا کہ میرے رب نے کہا ہے کہ تم تو اپنے عمل کو بہتر خیال کرتے ہو، لیکن یاد رکھنا ہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، تم اس کو اچھا خیال کرتے رہے ہو، لیکن یاد رکھنا ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ دنیا کی ساری کوششیں تمہاری ضائع ہو کے رہ جائیں گی، کسی کام نہیں آئیں گی، اس سے بھی سارے کے سارے عمل ضائع۔ اور چوتھی بات میرے بھائیوں، جو ہم میں سے ہر شخص کو سمجھنے والی ہے، اب آپ کی دلچسپی کی باتیں آنے والی ہیں۔ چوتھی بات، بندہ رات کو بیٹھا ہے اور رات کو بیٹھ کر اس کے ذہن میں طرح طرح کے تصورات آ رہے ہیں۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے 4245 نمبر، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ ایک دن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ میں موجود، آپ نے فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، میں ایسے لوگوں کے بارے میں خبر گیری رکھتا ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یأتون یوم القیامہ، جو قیامت کے روز آئیں گے، کامثال جبال تہامۃ بیضن، اتنی نیکیاں ہوں گی، کامثال جبال تہامۃ بیضن، جس طرح تہامہ پہاڑ ہے، اتنا بڑا پہاڑ ہے، اتنی بڑی نیکیاں لے کے آئیں گے، نیکیاں لائیں گے، فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ رب العالمین ان نیکیوں کو خس و خاشاک بنا کے اڑا کے رکھ دیں گے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں، ہم نمازیں پڑھیں، ہم روزے رکھیں، ہم راتوں کا قیام کریں، ہم راتیں جاگیں، اعتکاف بیٹھیں، صدقہ و خیرات کریں، سارا کچھ کریں، ایک طرف یہ نیکیوں کا ڈھیر لگتا جا رہا ہے، لیکن یاد رکھنا ایک ہی وائرس آنا ہے، ایک ہی ہمارا عمل ایسا بدترین ہم سے سرزد ہونا ہے کہ ہماری ساری نیکیوں کے پہاڑ وہ اڑا کے اللہ تعالیٰ اس کو رکھ دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی کہ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، صحابی رسول پوچھنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفہم لنا وجلہم لنا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے، ان لوگوں کی صفت بیان کیجئے کہ یہ لوگ کون ہیں کہ جنہیں اتنے بڑے اعمال کی توفیق دنیا میں تو ہوگی، لیکن اتنے بد نصیب ثابت ہوئے کہ اللہ کے پاس جائیں گے سارے کے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے، بتائیے وہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا ہؤلاء من اخوانکم، یہ وہ لوگ ہیں جو تمہارے ہی بھائی ہیں، ومن جلدتکم، اور جس طرح کی رنگ و روپ تمہارے ہیں، سکن کا جلد کا رنگ تمہارا ہے، ان کا بھی اسی طرح کا ہی ہوگا، وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، اور راتوں کو وہ بھی اسی طرح ہی قیام کرتے ہوں گے جس طرح کہ تم کرتے ہو۔ فرق کہاں پہ آیا؟ یہ ٹرننگ پوائنٹ کہاں پہ آیا کہ نیکیاں ایک طرف اور ایک ہی ایسا بدترین عمل کیا کہ ساری کی ساری نیکیاں ضائع ہو کے رہ گئی۔ اور یہ بدترین بیماری کا ایک بڑا مظہر یہ ہمارا یہ موبائل، یہ ہمارا لیپ ٹاپ، یہ ہمارا کمپیوٹر اور یہ دیگر الیکٹرانک ڈیوائسز جس پہ ہم بیٹھے ہیں، اپنا سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے لگے ہیں، کوئی فیس بک پہ، کوئی ٹویٹر پہ، کوئی واٹس ایپ پہ، کوئی یوٹیوب پہ، کوئی کسی اکاؤنٹ سے، کوئی کسی اپلیکیشن پہ لگا ہے۔ سوچ آ رہی ہے، بچے تو سو گئے ہیں، بیوی بھی سو گئی ہے، کیوں نہ یہ غلط چیز ہے یہ دیکھ ہی لیتے ہیں۔ شیطان اندر وسواس ڈالتا ہے، شیطان غلط سوچ ہمارے اندر شامل کرتا ہے۔ میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی نمازیں ایک طرف، ان کے روزے ایک طرف، ان کا قیام اللیل ایک طرف، راتیں جاگنا ایک طرف، اعتکاف پہ بیٹھنا ایک طرف، اور صدقہ و خیرات کرنا ایک طرف، وَلَكِنْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، جب رات کو تنہا ہوئے
اور تصور میں یہ بات آ گئی کہ ساری دنیا سو گئی ہے, مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, یہ وہ بدترین خام خیالی تھی. حالانکہ وہ حی قیوم ذات اس کو دیکھ رہی تھی. اس بندے کو یہ علم نہیں ہو سکا, مجھے وہ ذات دیکھ رہی ہے, لیکن یہ شیطان کے نرگے میں آ گیا. اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها, جب اللہ کی محرمات کا رات کی تنہائی میں ارتکاب کرتے ہیں تو ساری کی ساری نیکیاں اللہ تعالیٰ ضائع کر کے رکھ دیتے ہیں. اللہ کریم ہمیں اس نتیجے سے محفوظ فرمائے. میرے محترم بھائیو, کتنی بدترین بات ہے. یہ ڈیوائسز, اس پہ ہم قرآن بھی سنتے ہیں, اس پہ ہم قرآن کو پڑھتے بھی ہیں, تفاسیر بھی پڑھتے ہیں, اور ہمارے اساتذہ کرام ماشاءاللہ اس میں احادیث کی سینکڑوں ہزاروں کتب بھی رکھے ہوئے ہیں. یہ ڈیوائسز اس کام پہ بھی آ سکتی ہیں, اور اس کے ذریعے آپ تبلیغ کا ایک بہترین ٹول بن سکتے ہیں. کیجئے تبلیغ, اور آیات کریمہ احادیث شریفہ کو شیئر کیجئے, تبلیغ کا ذریعہ بنیے, اللہ کے دین کا ستون بنیے, اللہ کے دین کا خادم بنیے. کل یہ موبائل, یہ آپ کی انگلیاں انشاءاللہ آپ کے حق میں گواہی دے کے آپ کو جنت میں لے جائیں گے. لیکن جب اس کا غلط استعمال کیا, اور میرے بھائیوں افسوس کی بات تو یہ ہے کہ یہ صرف رمضان المبارک کے لیے یہ ادب نہیں ہے, یہ سارے کے سارے سال کے راؤنڈ دا ایئر, سال کے 365 دنوں کے لیے ہے, اور ہر مہینے کے 30 دنوں کے لیے, اور ہر دن کے 24 گھنٹوں کے لیے, اور ہر گھنٹے کے 60 منٹ, اور پھر ہر سیکنڈ کے لیے یہ ادب ہے. اگر ہم نے یہ ادب نہیں کیا اور اس حدیث کے مطابق ہم نے احترام نہیں کیا, اللہ کی محرمات کا ارتکاب کیا, تو بدترین ہم بھی لوگ ہوں گے, ہمارے عمل بھی اللہ رحم فرمائے ضائع ہو جائیں گے. پانچویں بات میرے بھائیوں, جس سے عمل ضائع ہوتے ہیں وہ کیسے ضائع ہوتے ہیں. آج کل سیاسی حالات بڑے گرم ہیں, مختلف سیاسی پارٹیاں اپنے اپنے تئیں ٹرانزیشن آف پاور کے چکروں میں ایک دوسرے پر طرح طرح کے الزام دھر رہی, قطع نظر کسی کا حصہ بنے بغیر روزانہ کسی نہ کسی ٹاک شو میں کوئی نہ کوئی پامسٹ, ہاتھ دیکھنے والا, کوئی نہ کوئی ایسٹرولوجسٹ, نجومی, جو غیب کے علم کا دعوے دار ہے, جو غیب کے علم کا دعوے دار ہوتا ہے, وہ کیا کرتا ہے, اینکر اس کو پوچھتا ہے جی بتائیے اس سال الیکشن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. ہم بڑے کان لگا کے سنتے ہیں, جی بڑی دلچسپی کی بات ہے, سننی چاہیے. میرے لیڈر کی حکومت ہے یا آئے گی یا نہیں آئے گی, میں بھی سنوں. میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, فرمایا من اطاع عرافا, جو شخص کسی نجومی کے پاس آتا ہے, اس کو اپنا ہاتھ دکھاتا ہے, اس کو مستقبل کے احوال پوچھتا ہے کہ بتائیے جی میری شادیاں کتنی ہوں گی, یہ اتنا سن کر ہی خوش ہو جاتا ہے. اگر وہ کہہ دے آپ کی 4 ہو جائیں گی, اتنا سن کے ہی خوش ہو جاتا ہے. لیکن سنیے, فرمایا جو کسی نجومی کے پاس آیا. اب میرے بھائیوں عمل کا حساب دیکھیے کہ ہمارا عمل کدھر جائے گا, کدھر جائیں گے ہماری نمازیں, پڑھی گئی نمازیں, رکھے گئے روزے کدھر جائیں گے. فرمایا فسألہ عن شیء, اس سے کسی چیز کا سوال کیا, لم تقبل له صلاته 40 یوما, 40 دن تک اس کی نماز کو قبول نہیں کیا جائے گا. کدھر لے جائے گی ہماری نماز, ساری کی ساری ضائع, ساری کی ساری ردی کی ٹوکری میں. کیا منہ لے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حوض کوثر کا امیدوار بنیں گے ہم؟ سوچنا چاہیے, فکر کرنا چاہیے. اور اسی کے مضمون کے مطابق دوسری حدیث, حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاع عرافا, جو شخص کسی نجومی کے پاس آیا اور کسی کاہن کے پاس آیا, کسی غیب کا علم بتانے والے کے پاس آیا, فسألہ عن شیء,
اس سے کسی چیز کا سوال کیا فصدقہ بما یقول، اور پھر جو کچھ اس نے کہا اس نے اس کی تصدیق کی، جی واقعتاً 2022 میں الیکشن ہو جائیں گے، جی واقعتاً میرے رزق کی لکیر بہت اچھی ہے، میری فلاں دکان بک جائے گی، فلاں کاروبار میں بڑا اچھا نفع ہو جائے گا، فلاں لیڈر جو ہے اس کی حکومت آ جائے گی۔ آپ نے مان لیا، آپ نے تسلیم کر لیا۔ میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرا امتی کہلوانے والے سن لے، اگر تو نے اس بات کی تصدیق کی فقد کفر بما نزل علی محمد، تو نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت کا انکار کر دیا۔ میرے بھائیوں، ہمارے پڑھے گئے کلمے کدھر جائیں گے؟ ہمارا پڑھا گیا قرآن کدھر جائے گا؟ ہمارے رکھے گئے روزے کدھر جائیں گے؟ ایک اتنا عمل ہونا ہے، اس نے وائرس بن کر ہماری ساری نیکیاں تباہ و برباد کر کے رکھ دینی ہے۔ بھائیوں، اپنی نیکیوں کو محفوظ کیجئے، اپنی نیکیوں کو محفوظ کیجئے۔ اور اگلی بات سنیے، آپ سب نے ماشاءاللہ یہ رمضان المبارک کی بڑی نیکیاں کمائی۔ میں اللہ سے دعا گو ہوں، اللہ کریم میرے سمیت آپ سب کے روزے رکھنے، نمازیں پڑھنا، قرآن پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریاکاری کا عنصر، 7واں نمبر ہماری گفتگو کا، ریاکاری ایسا عنصر ہے ہمارے کردار کا حصہ بنا، ہماری سوچ کا حصہ بنا، ہماری فکر کا حصہ بنا، ہمارے دل میں سوچ آئی، ہمارے دماغ میں یہ تصور بیٹھ گیا کہ میں آج نماز پڑھوں، کافی دنیا بیٹھی ہے، لوگ کہیں گے زبردست یار بڑا نیک بندہ ہے، آج دنیا کافی ہے، میں جناب اپنی خطابت کے جوہر دکھاؤں میری مانگ بڑھے گی۔ دنیا کو دکھانے کے لیے، دنیا دیکھ کر، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کو دیکھ کر صدقہ و خیرات کر دیا، اتنے پیسے دوں، دنیا کہے جناب بڑا ہی پیسہ ہے یار اس کے پاس، بڑا ہی پیسہ ہے۔ فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، مجھے تم پر سب سے زیادہ جس چیز کا خوف ہے وہ شرک اصغر ہے۔ آپ یہ بات دھیان سے سنیے، آپ نے شرک کو تو سن لیا کہ شرک اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنے کو شرک کہا جاتا ہے، لیکن اس ریاکاری کو شرک کیوں کہا گیا؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد، صدقہ و خیرات، تلاوت قرآن، تسبیحات ساری کس کے لیے کی جاتی ہے؟ اللہ کے لیے۔ اس کا مطلب ہے اللہ کا کوئی مقام ہے، کوئی عظمت ہے، کوئی منصب ہے جس لیے ہر عبادت اس اللہ کے لیے کی جاتی ہے۔ جب ہمارے دل میں یہ تصور آیا، یہ خیال آیا کہ اب وہ فلاں شخص دیکھ رہا ہے، ہماری عبادت بھی لمبی ہو جائے، میری نیکی کا اس کو بھی پتہ لگ جائے، وہ مقام جو اللہ کو دینا چاہیے تھا ہم نے وہ مقام اس بندے کو دے دیا ہے، شرک میں مبتلا ہوئے۔ اور سیدنا محمود بن لبید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا روز ہوگا، اللہ رب العالمین ان ریاکاروں سے کہیں گے این الذین کنتم تراؤون بہ اعمالکم، اور جاؤ جا کے آج ان لوگوں کو ڈھونڈ کے لاؤ جنہیں تم اپنے اعمال دکھانے کے لیے کیا کرتے تھے۔ هل تجدون عندهم جزاء، آج ڈھونڈ کے دیکھو بھلا کوئی بدلہ دینے کے، کوئی جزا دینے کے قابل تمہارے پاس کوئی ایسا کوئی نظر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اور یقینی بات ہے وہ تو وہ جگہ ہوگی یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کون کس کے کام آئے گا؟ قرآن نے اس کی بہترین وضاحت کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا يؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ كمثل صفوان علیہ تراب فأصابه وابل فتركه صلدا
ایمان والو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، احسان جتلا کر، تکلیف دے کر اپنے صدقات کو ضائع نہ کیا کرو اس شخص کی طرح کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ آپ نے بڑی پیاری مثال دی، فرمایا فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب، اس کی مثال اس شخص کی مثال ہے ایسی مثال کمثل صفوان، جس طرح ایک پتھر ہے، چٹان ہے، آپ اس پتھر کو باہر رکھ دیں، چھت پہ رکھ دیں، باہر کسی کھلی جگہ پہ رکھ دیں، اس کے اوپر گرد و غبار اور مٹی لگی ہوئی، قرآن کہتا ہے فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، تیز بارش ہوتی ہے، جب تیز بارش ہوتی ہے جس طرح پتھر صاف ہو جاتا ہے، ریاکار کا اعمال نامہ بھی اسی طرح صاف ہو جاتا ہے۔ کدھر گئی ساری نیکیاں؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا، اور بھائی تم نے نیکیوں کے پہاڑ بنا لیے، نمازوں کے پہاڑ قائم کر لیے، لیکن اگر تمہارے پاس یہ نہیں تھا تو خلوص نہیں تھا، ریاکاری آ گئی جس نے تمہارے سارے عمل کو ضائع کر کے رکھ دیا۔ میرے بھائیوں، 8ویں بات، ہمارا عمل ضائع کیسے ہوتا ہے؟ ہم صراط مستقیم پہ جا رہے ہیں انشاءاللہ، اور یہ وہ راستہ ہے جو انشاءاللہ ہمارے نماز، روزے، صدقات کی بدولت ہمیں انشاءاللہ جنت میں لے کے جائے گا۔ میرے نبی نے تو یہ کہا ہے، فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ، جس نے ایک روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھا، آپ نے تو ماشاءاللہ 26 اس سال رکھ لیے، روزہ ایک رکھا، فرمایا بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، اللہ کریم اس رضائے الہی کے لیے رکھے گئے روزے کی بنا پر اس مومن کو 70 سال کی مسافت جہنم کی آگ سے دور کر دیتے ہیں۔ یہ روزہ ہے، یہ عمل ہم نے کیا، اور میرے بھائیوں یہ عمل وہ عمل ہے کہ ہم آج جو عمل کرنے آئے ہیں، نیک عمل خلوص کے ساتھ ہم کریں، ریاکاری نہ ہو تو انشاءاللہ یہ سارا اجر ملے گا۔ میں بات کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین سے مغفرت کی امید ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ رکھے۔ کیوں؟ کیونکہ میرا مالک کہتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تو تمام قسم کے سری ہوں، جہری ہوں، خفیہ ہوں، اعلانیہ ہوں، توبہ گئے گناہوں کی نوعیت ہے وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، اکثر گناہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تو ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں، اور میرے رب کی رحمت تو اتنی وسیع ہے کہ میرا رب کہتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ آپ کبیرہ گناہوں سے بچو تو میرا پیکج سنو، ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو جس کی سزا بیان ہوئی،
جس پہ لعنت کی گئی، جس کی وعید بیان کی گئی، جس پہ ناراضگی کا اظہار کیا گیا، میرا رب کہتا ہے تم ان سے بچ جاؤ، نکفر عنکم سیئاتکم، میری تو رحمت ہی اتنی وسیع ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ میں نے ویسے ہی معاف کر دیں۔ اور حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم کی 2621 نمبر حدیث ہے، فرمایا من ذا الذی یتعلی علی فلان، جو شخص کسی شخص پہ قسم کھا لیتا ہے کہ لن یغفر اللہ لک، اللہ تجھے ہرگز معاف نہیں کریں گے، بھئی میں کون ہوتا ہوں کہنے والا اللہ تجھے معاف نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایس ایچ او ہونے کا نعوذ باللہ کسی کو اختیار نہیں دیا، وہ مالک چاہے وہ 100 بندوں کے قاتل کو بھی معاف کر دے، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ جس شخص نے کہا، دل میں بات آئی میں امام مسجد ہوں، میرے مسجد کے صدر کے ساتھ میری انبن ہو گئی ہے، تجھے اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا، انشاءاللہ تجھے معاف نہیں کرے گا، بھئی تو کون ہوتا ہے کہنے والا؟ جاتے جاتے کسی نے کسی سے زیادتی کر لی، اللہ تجھے ہرگز معاف نہیں کرے گا، بھئی اس کے لیے ہدایت کی دعا کریں، اے مالک تو اس کے دل کو پھیر دے، اگر یہ غلطی کر بیٹھا ہے، میرا حق مار بیٹھا ہے، مالک اس کے دل کو پھیر دے، میرا حق لوٹا دے، جہنم کی آگ بہت سخت ہے، مالک یہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا، اللہ اس کو ہدایت عطا فرمائے۔ یہ کہنا چاہیے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے کسی بھائی کو یہ بات کہی کہ ہرگز اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا، اللہ کہتے ہیں فقد غفرت لفلان واحبطت عملک، میں نے اس کو تو معاف کر دیا ہے، تیرے سارے کے سارے عمل میں نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیے۔ میرے بھائیوں، ایسا کلمہ کبھی اپنے کسی دوست، کسی عزیز، کبھی کسی دشمن کو بھی مت کہیے۔ اور بھائیوں، میں آخر میں 3 حدیثیں اور آپ کو سناتا ہوں، صرف 3، یہ 10 منٹ اور انشاءاللہ گفتگو ہوگی، آپ بات سماعت فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور یہ حدیث بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح مسلم میں 2581 نمبر پہ موجود۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بتا دیا، اور وہ کئی ایسے گناہ ہیں جنہیں ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور آپ اس حدیث کو آپ توجہ سے سنیے، بہت مرتبہ ہوگی، تذکیر، واعظ و نصیحت ہے، میری بھی اصلاح ہوگی، انشاءاللہ آپ کی بھی اصلاح ہو جائے گی۔ 2581 نمبر ہے صحیح مسلم کی حدیث۔ صحابہ میں آپ بیٹھے ہیں، فرمایا تدرون من المفلس، اور یہ وہ کام ہے جو ہمارے اپنے تئیں، ہمارے پاس کلیہ موجود ہے، چابی ہمارے پاس موجود ہے، اگر ہم نے اس گالیوں والا کھاتا کھول دیا تو ساری نیکیاں دوسری طرف چلی جائیں گی، ہمارے سارے کے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ میرے صحابہ جانتے ہو مفلس کسے کہتے ہیں؟ فرمایا من لا درہم ولا متاع له، جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہوتے، پینی لیس ہوتا ہے، جائیداد پراپرٹی نہیں ہوتی، وہ اللہ کے رسول مفلس ہوتا ہے۔ فرمایا میرے صحابہ نہیں، ان المفلس من امتی، میری امت میں مفلس آدمی وہ ہے من یأتی یوم القیامت بصیام وصلاۃ وزکاۃ، جو کل قیامت کے روز، جو میں نے شروع سے بات کر رہا ہوں، نماز، روزہ، زکوٰۃ لے کر آئے گا۔ بڑے عمل ہیں، اور یہ وہ عمل ہیں ہم میں سے ہر شخص کو بڑا اس پہ ناز اور فخر ہے کہ ہمارے پاس یہ دولت موجود ہے، لیکن یاد رکھیے ہمیں یہ علم نہیں ہے کہ ہماری یہ زبان روزانہ کتنے لوگوں کو گزند اور نقصان پہنچاتی ہے۔ آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، اس نے کسی کو گالی دی ہو۔ اب بھائیوں، گالی دی ہے، دوسرے نمبر پر کسی پہ تہمت لگائی ہے، نمبر 3 کسی کا ناجائز مال کھایا، نمبر 4 کسی کو پھینٹی لگا دی، جاتے جاتے تھپڑ شپڑ مار دیے، بدماش بن کے دکھا دیا، اور کسی کا خون بہا دیا۔ میرے بھائیوں، گالی زبان سے دی جاتی ہے، اور آپ دیکھیے میرے نبی نے فرمایا یہ بندہ قریب ہے کہ جنت میں جانے والا ہو۔ این ایک شخص آئے گا، کہے گا اللہ اس نے مجھے گالیاں دی تھی، مجھے اس سے حق لے کر دے۔ فرمایا یعطیٰ ھذا من حسناتہ وھذا من حسناتہ،
وہ آپ دیکھیں ایک دن میں ہم گالیاں کتنی دیتے ہیں. آپ میری طرف مخاطب ہو، خود آپ میرے ساتھ ہاں کریں گے. ادھر ایک بچہ موٹر سائیکل پہ کک مارتا ہے، بازار میں ہو، ادھر ہو، کسی جگہ پہ بھی، یہ عمومی ہمارا رویہ ہے. موٹر سائیکل پہ کک ماری، موٹر سائیکل سٹارٹ نہیں ہوا. دوسری کک ماری، سٹارٹ نہیں ہوا، گالی دے دی. کیا سٹارٹ ہو گیا؟ اس میں سیلف سسٹم لگ گیا گالی دینے سے کہ فوری سٹارٹ ہو گیا. ہم نے گالی دے کر اپنا نامہ اعمال گندا کر دیا. کسی دوست کی گاڑی لی، جا کے رستے میں وہ بند ہو گئی، دوست کو 4 گالیاں نکال دی، اس کو پتہ بھی نہیں. یہ اپنی زبان سے ہم نقصان پہنچاتے ہیں. اور دیکھیے میرے بھائیوں، آپ تو یہ تو گاڑی سواری کی بات ہے نا. ایک جگہ پہ فاسٹ فوڈ پہ ہمارا دوست بیٹھا ہے، پیزا ڈالا ہے، کیچپ ڈالنے لگا ہے. آپ جانتے ہیں کیچپ تھک ہوتی ہے، اس بوتل کو آپ تھوڑا سا ہلائیں گے وہ پھر تھوڑی تھوڑی کر کے نکلے گی. اس نے کیا کیا؟ ہلایا، نہیں نکلی. پھر ہلایا، نہیں نکلی. اس نے گالی دے دی. اور میں نے کہا بھائی نکل آئی ہوں؟ کہتا نہیں. میں نے کہا گالی دی کس کام پہ؟ یہ ہے ہمارے رویے، ہر بات پہ گالی. میرے نبی نے فرمایا گالی دی، قیامت کے روز یہ سارے اکٹھے ہو کے آ جائیں گے کہ مجھے گالی دی، اللہ ہمیں تلافی کروائے. اللہ کہیں گے اس نیک آدمی کی نمازیں لے جاؤ. یہ ساری زندگی لگا کر تکبیر اولا میں پہلی صف میں پڑھی گئی نمازیں اگر گالیوں سے باز نہیں آئے ساری کی ساری نمازیں تو وہ شخص لے جائے گا. ایسے عمل ضائع ہوتے ہیں. اور کسی پہ تہمت لگا دی. اور بھائیوں اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے. مسجد میں بیٹھ کے یہ بات کرنے لگا ہوں. ہم یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی یونیورسٹی کے استاد ہیں، میں بھی یونیورسٹی کا ہوں. الحمدللہ میری تو اس جامعہ سے بھی وابستگی ہے. الحمدللہ 14 سال سے میں ادھر بھی پڑھا رہا ہوں. الحمدللہ. آپ تعلیمی اداروں میں دیکھیے کہ جو حالات کراچی کی اس لڑکی کے ہوئے وہ اسی مجالس کا نتیجہ ہے کہ ابھی کم عمری میں ہی وہ گھر سے بھاگ گئی. ہماری نوجوان نسل، ان نوجوان لڑکیاں لڑکے ایک دوسرے کو ورگلاتے ہیں. ورگلا کر اگر تو بات بن گئی ٹھیک ہے، نہیں بنی تو اس کو سکینڈلائز کر دیا، کسی کے ساتھ اس کا کیس گانٹ دیا. ثبوت ہے؟ نہیں ہے. اگر ثبوت نہیں ہے، اسلامی قانون ہو تو سورہ نور کی اس آیت کا اطلاق ہوگا. والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شہادة أبدا لگائی. 4 گواہ نہیں ہیں. پہلی سزا تو یہ ہے 80 کوڑے وہ لگیں گے جو تھانے میں لتر پڑا ہوتا ہے. 80 لگیں گے، 80. اور دوسری سزا یہ ہے کہ ساری زندگی گواہی دینے کے لیے بندے تو نااہل ہو گیا ہے تو گواہی دینے کے اہل ہی نہیں رہا. یہ ہے وہ تاحیات نااہل جس کو شریعت نااہل کرتی ہے کہ تو نے کسی کی عزت پہ حملہ کر دیا. اور قیامت کے روز جو تہمت لگائی ہے وہ نیکیاں تیرے روزے وہ لے جائے گا. فرمایا جو نوبت یہاں تک آئے گی نیکیاں ختم، لینے والے ابھی بھی موجود ہیں. اللہ اس نے میرے ساتھ بھی زیادتی کی تھی، اللہ جاتے جاتے مجھے بھی 2 تھپڑ مارے تھے، اللہ جاتے جاتے میرا مال میری جیب سے نکال لیا تھا. اللہ کہیں گے اب اس کے بعد دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، لاؤ اپنے سارے گناہ اس کے سر پہ ڈالو. فسحق علی وجہہ ثم طرح فی النار، اس کو گھسیٹ کر جہنم میں گرا دیا جائے گا. یہ میری امت کا مفلس ترین آدمی ہے. کدھر گئی ساری نیکیاں میرے بھائیوں؟ اور آپ نے یہی فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا جس شخص کے پاس کوئی حق ہے فَلْيَتَحَلَّلْهُ، وہ آج اس حق کو جتا لے، پورا کر لے، قبل اس کے وہ دن آ جائے جس دن کوئی درہم و دینار کام نہیں کرے گا.
کہاں پہ میرے بھائیوں ہم تلافیاں کرواتے پھریں گے؟ میرے بھائیوں آپ نے باتیں سنی، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اللہ کی کسی آیت کا انکار نہیں کرنا، اور اللہ رب العالمین کی کسی میرے بھائیوں بات کو ناپسند بھی نہیں کرنا اور انکار بھی نہیں کرنا۔ حضرت سلمہ بن اقویٰ بیان کرتے ہیں، ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا کھانا کھا رہا تھا، اور یہ ہماری کتنی بدترین عادت ہے کہ دفتر میں بیٹھے دائیں ہاتھ سے لکھ رہے ہیں، دائیں ہاتھ سے کھاتا بنا رہے ہیں، دکان پہ بیٹھے ہیں اور پانی ساتھ پڑا ہے، پانی کی طلب ہوئی، بائیں ہاتھ سے اٹھا کے پی لیا۔ کوئی نیک آدمی بیچارہ کہتا ہے بھائی دائیں ہاتھ سے یار پانی دائیں ہاتھ سے پینا ہے، کہتے ہیں تجھے اپنا کام کرو، سانو اپنا کرن دیو۔ میرے نبی نے اس کو کہا کہ بھائی دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، کہتا ہے لا استطیع، تکبر میں کہتا ہے کوئی میرے اندر استطاعت نہیں ہے۔ فرمایا لست طاعت، تیرے اندر استطاعت نہیں ہے، تو استطاعت رکھے بھی نہ۔ صحابی کہتے ہیں اس کے بعد ساری زندگی اس کا ہاتھ یہاں سے کبھی اوپر اٹھ ہی نہیں سکا۔ میرے بھائیوں باہر جنازہ آ گیا ہے اور ہم یہیں پہ گفتگو ختم کرتے ہیں۔ مجھے کہا ہے چند آیتیں سنا دیں، آپ وہ آیتیں سنیں، ہم اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ کریم ہمارے صدقے، زکوٰۃ، روزے جو ہم نے کیے ہیں اللہ اس کو محفوظ فرما اور اس کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنا۔ چند آیتیں سنیں اور اس کے بعد جنازے کو ہم آگے بلائیں گے، جنازہ پڑھا دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا۔